اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامداً و مصلیاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ محترم المقام حضرت پیر مرشد میاں سید خنمیر اشرفی صاحب قبلہ گاہی و دیگر فقراء اعظام، معمر و بزرگ و نوجوان قوم مہدویہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، جس کے تعلق سے مفسرین علماء اکرام فرماتے ہیں واللہ اعلم بمرادہ، اللہ تعالیٰ ہی اس کی مراد کو، اس کے معانی کو بہتر جانتا ہے۔ مگرچہ کہ بہت سارے مفسرین اور علماء نے کچھ ایک اس سے مطلب بھی اخذ کیا ہے، الف سے اللہ، لام سے جبرائیل اور میم سے محمد۔ آگے اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، شک اور شبہ کی کوئی گنجائش تک نہیں ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم کلام اللہ بولتے ہیں، اللہ کا فرمان، اللہ کی وحی، نص قطعی، اور جس کو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے عشق نامہ فرمایا ہے، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کا فرمان اللہ کی صفت ہوتی ہے، اور اللہ کی صفت میں شک کرنا گویا کہ خدا تعالیٰ کی ذات بابرکات میں شک کرنا ہوتا ہے، جس کی حفاظت کا خود ذمہ باری تعالیٰ نے لیا ہے۔ نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ فرماتا ہے ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور یہ اتنا مضبوط ہے، 1400 سال قبل نازل ہوا، 1400 سال ہو گئے ہیں، اور نہ جانے قیامت کب برپا ہوگی، اس وقت تک بھی یہ کلام اپنی جگہ پر مضبوط مدلل رہے گا۔ لیکن یہ جو کتاب ہے، جو خدا کا فرمان ہے، جو اسلام کی پہچان ہے، مسلمانوں کا قانون ہے، انبیاء و مرسلین کے قصص ہیں، فقہی مسائل ہیں، یہ ساری چیزیں صرف اور صرف ہدایت کے لیے ہیں،
اور یہ کلام اللہ کا انہی کو ہدایت کرتا ہے جو اللہ سے حقیقت میں خوف رکھتے ہیں۔ ہدی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کو، خدا سے ڈرنے والوں کو، انہی کو یہ کتاب ہدایت کرتی ہے۔ کیونکہ اللہ نے اسی کتاب میں کئی جگہ ارشاد فرمایا یہدی بہ کثیروں، اس سے بہت سارے لوگ ہدایت پاتے ہیں اور اس سے بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ یضل بہ کثیروں و یہدی بہ کثیرا، بہت سارے لوگ اس سے گمراہ بھی ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ اس سے ہدایت بھی پاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو گمراہ ہونے والے ہوتے ہیں ان کے پاس حقیقتاً خوف خدا نہیں ہوتا، اور جو ہدایت پا جاتے ہیں ان کے پاس اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ خوف یہ اسلام کی پہلی منزل کا نام ہے کہ رب تعالیٰ کے حضوری میں جانا ہے، اس کو منہ دکھانا ہے تو خوف آتا ہے۔ نماز کے لیے تیاری کرنا ہے، نماز اللہ کا دربار ہے اور اللہ کے دربار میں پیش ہونے کے لیے تیاری بڑے جد و جہد کے ساتھ، محنت کے ساتھ کی جاتی ہے، تو اس میں خوف خدا ہوتا ہے۔ دنیاوی کسی بڑے عہدیدار کے یہاں جانا ہوتا ہے تو بڑی تیاریاں ہوتی ہے، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے دربار میں جانے کے لیے کتنی تیاری نہیں کرنی چاہیے۔ تو خوف خدا ہونا ضروری ہے۔ اسی خوف خدا کے ذریعے سے ہم جب اللہ کے کلام کو ہاتھ میں لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرمان کو، آیتوں کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، یقیناً ہم کو ہدایت ملنے لگتی۔ منزل مقصود خدا ہونا چاہیے، منزل مقصود ہماری اخروی کامیابی ہونی چاہیے، تو یقیناً کتاب اللہ اور خود خدا تعالیٰ تم کو ہدایت کرنے پہ آ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے فرا مبارک میں کسی نے پوچھا، میران جی جب آپ اللہ کے خلیفہ ہیں، مامور من اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اتارے ہوئے ہیں، اللہ کے کام پر مامور ہیں، اور خود موعود علیہ السلام آپ فرماتے ہیں علمت من اللہ بلا واسطۃ جدید اليوم، کہ مجھے اللہ کی جانب سے روزانہ تازہ تعلیم بغیر کسی واسطے کے دی جاتی ہے۔ جب اتنی ساری باتیں ہیں تو پھر آپ سیدھا سیدھا ہدایت کیوں نہیں دے دیتے؟ جب آپ اللہ کی جانب سے تشریف لائے ہیں، اللہ کے کام پر آئے ہیں، تو ہدایت کیوں نہیں دے دیتے؟ تبلیغ کیوں کی جاتی ہے؟ تبلیغ کرنے کا معاملہ کیوں ہوتا ہے؟ سیدھا سیدھا ہدایت کیوں نہیں ہو جاتا؟ جب آپ کا نام گرامی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب آپ کو مہدی دیا ہے، مہدی کا مطلب ہے ہدایت دینے والا، تو آپ ہدایت کیوں نہیں دے دیتے؟ مہدی موعود علیہ السلام نے سکوت اختیار کیا، خاموشی اختیار کی، اور کچھ وقت کے بعد ایک سادھو بت پرست مشرک کا گزر وہاں سے ہوا۔ موعود علیہ السلام نے اس کو بلا کے فرمایا کہ اپنے ماتھے سے تلک مٹا دو۔ اس نے مٹا دیا۔ اپنی زنار جو دھاگا ہوتا ہے اس کو توڑ دو۔ اس نے وہ دھاگا توڑ دیا، اور کہا کہ کسی ٹیلے پر اونچے کھڑے ہو جاؤ۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ کہا کہ کلمہ پڑھو۔ اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اور پھر کلمہ پڑھنے کے ساتھ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم قرآن پڑھنا شروع کر دو۔ اس نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ قرآن نہیں، توریت پڑھنا شروع کر دیا۔ توریت ہی نہیں، انجیل پڑھنا شروع کر دیا، زبور پڑھنا شروع کر دیا۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے پاس سے نازل صحیفے تھے سب پڑھنا شروع کر دیا۔ سارے کے سارے لوگ دنگ ہو گئے دیکھ کر۔
اس کے بعد مہدی موعود علیہ السلام نے سوال کرنے والے سائل سے فرمایا کہ بھائی کہہ دیتا تو تمہاری تفہیم نہیں ہوتی، اسی لیے کر دکھایا ہوں کہ مہدی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں اگر چاہیں تو مشرق سے لے کے مغرب کے تمام لوگوں کو ہدایت دے دیں، لیکن رسول و مہدی کا کام تبلیغ کرنا ہے، ہدایت کرنا اللہ کا کام، ورنہ تمہارے سامنے مثال ہے کہ ہدایت دینے پہ آئے تو ہدایت کیسے ملتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور نبوت میں راستوں پہ، میدانوں میں، چوراہوں پر کھڑے ہو کر اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیا کرتے تھے، ایک خدا کی طرف آ جاؤ۔ ایک مرتبہ ایسے ہی ہدایت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کے لیے آپ مکہ کے کسی چار رستے کے اوپر کھڑے ہو کر اسلام کی دعوت دے رہے تھے، اور وہاں سے ابو جہل آ گیا اپنے 4 حواریوں کے ساتھ، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کرنے لگا، قطار گستاخیوں کی لگا دی، پاگل کہنے لگا، مجنون کہنے لگا، دیوانہ کہنے لگا، شاعر کہنے لگا، ساحر کہنے لگا، جادوگر کہنے لگا، کیا معلوم کیا کیا گستاخیاں کرتا چلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے گئے، مغموم ہو گئے، غمزدہ ہو گئے۔ میں اتنی پیاری بات کر رہا ہوں، اور یہ جاہل جو ابو جہل ہے یہ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے۔ اس واقعے کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر کی خادمہ دیکھ لیتی ہے کہ امیر حمزہ کے بھتیجے کو چوراہے پہ، راستوں پر کسی نے جو سو اس طریقے سے کلام کیا ہے، بے ادبی کی ہے۔ معمولی گھرانہ تو نہیں تھا، حضرت عبد المطلب کا وہ گھرانہ، بنو ہاشم کا وہ گھرانہ جو تمام کے تمام اہل عرب میں بہت زیادہ معتبر عزت دار گھرانہ، اور اس گھرانے کے شخص کی، کسی انسان کی، امیر حمزہ کے بھتیجے کی، ابو طالب کے بھتیجے کی اگر کوئی بے عزتی کرتا ہے تو لہٰذا وہ بے عزتی برداشت نہیں کی جائے گی۔ وہ گھر کی خادمہ گھر آئی، اپنی خاتون سے، امیر حمزہ کی بیوی سے اس نے کہا کہ آپ کے بھتیجے کی سرعام اس طریقے سے بے عزتی اور بے ادبی کی گئی ہے، آپ کے جو سو خاندان کو خون کو للکارا گیا۔ وہ بیوی انتظار کرنے لگی شوہر کا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے، ان کو سارا واقعہ سنایا، اور وہ درہم برہم ہو گئے۔ کیا کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تبلیغ کر رہے تھے، اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ کی تعلیم دے رہے تھے، آؤ دین کے اوپر، اللہ کے نام کے اوپر، ایک خدا کی راہ پر۔ لیکن انہوں نے بے ادبی کی، ان ساروں نے مذاق اڑایا۔ امیر حمزہ برہم ہو گئے اور فوراً ابو جہل کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ جب مل گیا اس کو خوب پیٹا، خوب مارا، لہو لہان کر دیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کیا، میرا وہ پیارا دل کا ٹکڑا لخت جگر بھتیجا کہاں ہے؟ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کسی سے معلوم ہوا کہ کسی صحرا میں خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ جلدی جلدی گئے اور بھتیجے کو خوشخبری سنانے لگے، پیارے بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے، میں نے تمہارا بدلہ، تمہارا انتقام لے لیا ہے ابو جہل سے، تمہیں بولا تھا میں نے تو مار دیا، خوب مارا، خون میں نہلا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول اٹھے، بھلا محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، یہ بندہ اللہ کا بندہ بن کر آیا ہے اور میرا بھی بدلہ لیا جاتا ہے، یہ تعجب کی بات۔ کہا کہ تم خوش نہیں ہوئے؟ نہیں، بولے میں بالکل اس سے خوش نہیں ہوا، میں ناخوش ہوں۔ تو پیارے بھتیجے بتاؤ کون سا کام کروں، کیا کروں جس سے کہ تم خوش ہو جاتے ہو؟ کہا کہ جب کبھی کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو میں خوش ہو جاتا ہوں۔ لے بھتیجے، اگر تیری خوشی کا یہی باعث ہے تو میں تیری خاطر، تیری خوشی کی خاطر پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گئے۔
ہدایت کیسا ملی؟ اللہ کی طرف سے ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا تبلیغ کرنا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر چاہتے تو پورا ملک عرب مسلمان ہو سکتا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ بدأ الاسلام غریبا، اسلام غریبی میں شروع ہوا، سیعود کما بدا، آخری وقتوں میں بھی اسلام غریب ہو جائے، لوگ تھوڑے رہ جائیں گے، حقیقی مسلمان تھوڑے رہ جائیں گے۔ تو ہمارا کام، آپ کا کام ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے۔ بلغوا انی ولو کان آیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ سے تبلیغ کرو اگرچہ کہ ایک آیت کی بھی کیوں نہ ہو، مجھ سے سنے ہو تو اس تک پہنچاؤ، لیکن احتیاط کے ساتھ کہ اگر بولنے میں جھوٹ گھڑ دیا جائے، من قال علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر میرے نام سے، میرا نام لے کر جھوٹ بول دیتا ہے تو تحقیق کے وہ جان لے کہ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ پہنچا دینا ضروری ہماری ذمہ داری ہے، لیکن تحقیقات کے ساتھ کہ یہ واقعتاً حضور کا فرمان ہے یا نہیں، یہ دیکھ کر پہنچانا چاہیے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ یہ قرآن اسی کو ہدایت کرتا ہے، ہمارا آپ کا سبھی کا کام پہنچانا ہے، تبلیغ کرنا ہے۔ یہاں تو تبلیغ بھی نہیں ہے، یہ تو دین اسلام اور تصدیق سے مشرف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے درمیان تبلیغ نہیں، ترغیب ہوتی ہے۔ یہ ترغیبی معاملہ مشغلہ ہے کہ ہم آپ کو رغبت دلا رہے ہیں، تبلیغ تو ہو چکی، آپ تک دین پہنچ چکا ہے، اب ترغیب ہو رہی ہے، ترمیم ہو رہی ہے، تھوڑی مرمتیں ہو رہی ہیں، تھوڑی سی جو ہے سو ترمیم ہو رہی ہے، تھوڑی جو سو ترغیب ہو رہی ہے، رغبت دلائی جا رہی ہے کہ جس کو مانے ہیں اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ۔ تو یہ کتاب، اللہ کا فرمان اسی پر کام کرتا ہے، اسی کو ہدایت ملتی ہے جو خوف کھاتا ہے اللہ کا اور دین کا، دوزخ کا جس کو خوف ہے، جو اپنی قبر سے خوف کھاتا ہے، اس خوف نے ہی اس کو دین دیا ہے۔ بہرحال آپ ہم سب یہاں پر اسی ترغیبی مشغلے کو پورا کرنے کے لیے اور چند ایک ہمارے ذہنوں کے منتشر سوالات کے جوابات حاصل کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ شروع کریں۔ کافی آپ بولیں۔ سوالات بھی بولتے ہیں، تیرا سوال ہے۔ ماشاءاللہ سے شہر مشیر آباد کے اندر کافی متفکر لوگ موجود ہیں جو دین میں کافی جد و جہد اور فکر رکھتے ہیں، اور اسی فکر کی مناسبت چند ایک سوالات انہوں نے کیے ہیں اور ان کے جوابات دستیاب کرنے کی فقیر جسارت کر رہا ہے۔ چند سوالات شرعی مسائل بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے سوالات کو بولتے ہوئے اہم سوالات کی طرف آ جاتے ہیں۔ جیسا کہ کسی نے سوال کیا، روزے میں غلطی سے بھول کر کچھ کھا لیتے ہیں تو کیا روزہ رہتا ہے یا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو شرعی اعتبار سے روزے کی حالت میں ایک لقمہ ہی نہیں، اگر پیٹ بھر کے بھی کھا جاتے ہیں اور بالکل خیال میں وہ بات نہیں ہے تو اس وقت کا وہ دانہ، وہ کھانا، وہ سب اللہ کی طرف سے معاف ہو جاتا ہے۔ بھول کر ہونے والی بھول کو اللہ بھول ہی کہتا ہے، وہ گناہ نہیں ہوتا اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ ایک بات بتا دینا مقصد میرا یہاں ضروری ہوگا کہ یہ کھانے کی تو بات ہو گئی، پینے کی تو بات ہو گئی، لیکن کبھی اگر آپ اچھا کھائے ہوئے ہیں، جیسا کہ ماشاءاللہ سے سحری کے وقت سیر ہو کر کھایا جاتا ہے،
کہ دن بھر روزہ رکھنا ہے تو پیٹ بھر کر کھاتے ہیں، تو ایسے وقت میں کبھی فجر کی نماز کے وقت سجدے میں جاتے وقت کبھی کھانا منہ میں آ جاتا ہے، تو اگر کھانا حلق تک آئے اور تھوڑا سا اس کا مزہ آ جائے یا منہ بھر کے خے نکل جائے تو اس صورت میں روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر خے بھر کے نکل جاتی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر حلق کی بات ہوئی ہے لیکن منہ میں اگر کھانا آ جائے اور اس وقت آپ منہ میں کا کھانا واپس اپنے زبان اور دانتوں میں سے لیتے ہوئے واپس نکلتے ہیں تو پھر روزہ ٹوٹتا ہے۔ اس کا دھیان ہونا چاہیے کہ روزے کی حالت میں اگر خے ہو جاتی ہے تو کتنی بھی بڑی خے ہو جائے پانی کی یا کھانے کی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مکروہ ہوتا ہے، یا حلق تک آ کر اندر چلا جائے تھوڑا سا مزہ آئے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، مکروہ ہے، لیکن منہ میں آنے کے بعد روک کر واپس اپنی مرضی سے اس کو نگل جانا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کا دھیان رکھنا چاہیے۔ اور ایک سوال کیا گیا تھا کہ نماز میں انگلی اٹھانا کیسا ہے؟ تو اب یہاں پر تو ہمارے پاس ماشاءاللہ سے دور نبوت کے مسائل میں ما لا بد منہ کتاب ہے مسائل کی، اس میں ایک انگلی اٹھانے کے اوپر بحث چلی ہے ائمہ اربعہ مجتہدین کے درمیان میں، لیکن ہمارے پاس ماشاءاللہ سے دو انگلی بھی اٹھانے کی روایتیں ہیں۔ بہرحال مہدی موعود علیہ السلام کا فرمان، اور ایک امام جس کی قوم مہدویہ زیادہ تر پیروی کرتی ہے، امام ابو حنیفہ، حنفی مسلک کو ہم 80 سے 90% زیادہ اسی مسلک کو ہم مانتے ہیں، کیونکہ اکثر حضرت امام ابو حنیفہ کا مسلک اور مذہب عالیت پر نظر آیا ہے اسی بنا پر۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کا خود کا ذاتی یہ فعل، یہ عمل رہا ہے کہ انہوں نے انگلی نہیں اٹھائی۔ امام ابو حنیفہ، میں بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں کہ امام ابو حنیفہ نے انگلی نہیں اٹھائی، ان کے شاگردوں میں ابو یوسف اور امام محمد جو تھے دونوں نے انگلی اٹھائی۔ شاگردوں کا استاد سے اختلاف رہا ہے، استاد نے انگلی نہیں اٹھائی لیکن دونوں شاگردوں نے، امام ابو یوسف اور امام محمد نے انگلی اٹھائی ہے۔ ما لا بد منہ، میں کتاب کا نام بھی آپ کو بول رہا ہوں، اس کے اندر یہ مسئلہ انگلی اٹھانے کا ملتا ہے۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے سامنے اس مسئلے کو رکھا گیا کہ نماز کی حالت میں انگلی اٹھانا کیسا۔ تو صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، کسی صحابی نے کہا کہ 3 حرکتیں کرنے کے بعد نماز ٹوٹ جاتی ہے، 3 حرکتیں کرنے کے بعد نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور انگلی اٹھانا ایک حرکت ہے، لہٰذا اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ اور دوسرے صحابی ان سے بحث کر رہے تھے، تکرار کر رہے تھے کہ نہیں، اس ایک حرکت میں ہی 3 حرکت ہو جاتی ہے، اس لیے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ جب یہ بحث تھوڑی سی آگے چلی تو خود مہدی موعود علیہ السلام اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ کون سی باتوں کو لے کر الجھ گئے ہو کہ جو بھائی کہتے ہیں کہ ایک حرکت میں ہی 3 حرکت ہو جاتی ہے، یہی درست ہے اور یہی جو ہے سو مسلک بھی رہا ہے، لہٰذا انگلی اٹھانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ ہمارے آقا و مولا حضرت مہدی موعود علیہ السلام کا فرمان، اور سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تو ایک انگلی اٹھانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ انگلی اٹھانا کیا ہے؟ پہلے سب سے پہلے ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ وہ انگلی اٹھانا کیوں ہے؟ اس جگہ پر نماز کے ارکان میں سے انگلی اٹھانا کیا ہے؟ سمجھنے کی بات۔ تو روایت میں بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں تھے اور صحابہ بھی نماز پڑھ رہے تھے، تو شیطانوں کا، شیاطین کا، جنات کا، گمراہ جنات کا ایک ٹولہ، ایک ٹکڑی صحابہ کی نماز کو خراب اور خلل ڈالنے کے لیے آ رہا تھا۔ تو جب وہ جنات کا قافلہ نمازوں کو خراب کرنے کے لیے آ رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھائی حالت نماز میں، اور اس انگلی اٹھانے سے
وہ شیاطین کا وفد اور گروہ وہیں رک گیا۔ اس کے بعد صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے یہ کیا عمل کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیاطین آ رہے تھے تو میں نے روکنے کے لیے اپنی انگلی اٹھائی۔ اب بعد کے دیگر روایتیں بتاتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پر انگلی اٹھائی جاتی۔ تو شہادت، خدا تعالیٰ کی شہادت کے لیے انگلی اٹھانا ضروری ہے۔ سوال عقلی طور پر لاجیکل بات یہ ہے کہ کیا اگر انگلی نہ اٹھائی جائے تو کیا شہادت نہیں ہوگی؟ زبان سے جب ہم خود اقرار کر رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، جب ہم اپنی زبان سے خود پڑھ کر اور دربار میں کھڑے ہو کر اللہ دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور یہ معاملہ طیات کا چل رہا ہے، اور ایسے میں ہم زبان سے جب اقرار اللہ کے دربار میں کرتے ہیں، ایسے میں انگلی اٹھا کر شہادت دینا، اس وقت انگلی اٹھانا، کیا انگلی نہ اٹھانے پر شہادت نہیں قبول کی جائے گی؟ تو بالکل ایسا نہیں۔ اگر نہیں قبول کی جائے گی تو اللہ محتاج ہے ہماری انگلی کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتا ہے اللہ بے نیاز ہے، اللہ غنی وانتم فقراء، اللہ تو ہر چیز سے غنی ہے، تم سے غنی ہے، تمہاری انگلی سے غنی ہے، تمہاری عبادتوں سے، نمازوں سے، ہر چیز سے اللہ غنی ہے۔ تم عبادت کرتے ہو تو اپنی نجات کے لیے، اپنی جو سو فراغت کے لیے کہ قبر کے عذاب سے بچو گے، قیامت میں عذاب سے بچو گے، دوزخ سے بچو گے، شفاعت کے اس میں آؤ گے، تو یہ ساری کام تمہارے اپنے لیے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، سوائے، خسارہ مطلب یہی نقصان کہ اگر عبادت نہیں کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، ایمان نہیں لائیں گے تو خسارہ اٹھائیں گے، اور خسارہ بے ایمانی اور کفر کی وجہ سے ہے، خسارہ بے عملی کی وجہ سے ہے۔ تو آپ کا عمل آپ کو خسارے سے بچانے کے لیے، نہ کہ اللہ کے لیے۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ تو لہٰذا یہ سوال کہ انگلی اٹھانا اور شہادت کے لیے لازم و ملزوم ہے، یہ بالکل برابر بات نہیں ہے۔ کر لیتے ہیں، اگر کہ اٹھا لیتے ہیں تو وہ ان کی اپنی ذمہ داری، کیونکہ وہ ان کی اپنی نماز ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور سوال تھا، بڑا اچھا سوال تھا، بولنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کو اچھا خیال اور دے اور ترقی دے۔ مرشد بننے کے لیے سلسلہ ہونا ضروری ہے کیا؟ پوچھے ماشاءاللہ جو بھی ہیں، مطلب وہ لوگ مرشد بننا چاہ رہے ہیں، مرشد بننے کے لیے سلسلہ ہونا ضروری ہے کیا؟ تو سلسلہ ان لوگ کون سا پوچھنا چاہ رہے ہیں یہ میں ان سے پوچھنا چاہوں گا۔ خیر میں خود بتا دیتا ہوں، ان کا خود کا سلسلہ سید کا ہونا ضروری ہے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، یا پھر انہوں کسی مرشد کے سلسلے سے جڑنا ضروری ہے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ تو خود کا نسب حسب کچھ بھی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، آپ سید ہیں، شیخ ہیں، پٹھان ہیں، یا کچھ اور ہیں، دکنی ہیں، آپ جو بھی ہیں۔ امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم اور دائرے کی تعلیم یہ ہے کہ جب دائرے میں آتے ہیں تو دو ہی ذات ہوتی ہے، سید، پٹھان، شیخ، یہ سب ذات نہیں ہوتی، قاسم اور فقیر یہی ذات ہوتی ہے ہمارے پاس، ایک قاسمین کا زمرہ، ایک فقراء کا زمرہ۔ ہمارے پاس شیخ، پٹھان، سید نہیں ہوتے، مہدویوں کے پاس نہیں ہوتی۔ اسی لیے کئی ایک بزرگان دین نے پٹھانوں کی بیٹیوں سے شادیاں کی ہیں، اور کئی بزرگوں نے اپنے بیٹیوں کو پٹھانوں کو اور جو غیر ساداتوں کو دیے۔ کیوں؟ کیونکہ شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جیسی شخصیت خود بولا کرتی تھی، اپنی بیٹی اس کو دوں گی جو خدا کا دیدار کرتا۔ بیٹی اس کو دی جاتی تھی جو اللہ کو دیکھنے دکھانے والا ہو، جس کے اخلاق اور جس کا کردار اسلام سے جڑا ہوا ہو۔ آج بیٹی لینا ہے تو مالدار کی بیٹی لینے کا سوچتے، کون پیسے والا ہے اس کی بیٹی لیں گے، یا کون پیسے والا ہے، نام والا ہے، اس کو بیٹی دیں گے۔ ہمارے پاس دین اسلام میں بھی اور قوم مہدویہ میں بھی بیٹی کے لین دین میں کسوٹی دین کو دیکھی گئی،
دین کے اوپر بات رکھی گئی ہے. دینداری دیکھ کر بیٹی لینا اور دینا ہے، نہ حسب نسب ہے، نہ کچھ ہے، نہ کیا. لہذا سلسلہ مرشد کا ہونا ضروری ہے، اور مرشد کا سلسلہ ہونے کے بعد مرشد کے پاس زانوئے ادب طے کرنا، ان کے پاس بیٹھ کر تعلیم لینا، مسلسل تعلیم لیتے رہنا، اور بار بار گریہ زاری کرتے رہنا، غمخواری کرتے رہنا، اور اللہ کی لو بتاتے رہنا، اور سوالات کرتے رہنا کہ اپنے سلوک کی منزلوں کے لیے کیا کیا ہو سکتا ہے، پوچھتے جانا. وہ سب کرتے جانے سے مرشد کو بھی توجہ ہوتی ہے کہ یہ واقعی آ رہا ہے، اب تو قاصد کیوں رہتا، تو فقیر ہو جا. تیری منزل آسان کرنا چاہتا ہے تو فقیر ہو جا. فقیر کریں گے، فقیر کرنے کے بعد تعلیم دیں گے، اس کے اوپر ڈانٹ ڈپٹ کریں گے، اس کو تنبیہ کریں گے، سدھاریں گے. سب کرنے کے بعد دھیرے 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 ایک وقت آتا تو پھر اس کو 14 افعال ارشادی میں سے کچھ نہ کچھ ایک ایک اجازت دینا شروع کرتے. ایک دیتے، دو دیتے، پھر اس کے بعد جا کر پورے 14 افعال ارشادی دے دیے تو اس کے بعد وہ خود رشد و ہدایت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. پھر مرشد جیسا اوپر کے بزرگوں میں ہوا ہے، جاؤ آگے اپنا نیا دائرہ باندھو، تبلیغ کرو، خود دائرہ جو سو قائم کرو، یہ دے کر اجازت بھیج دیتے. لیکن سوال اب یہ ہے، یہ جو سوال کیے ہیں، کیا مرشد بننے کے لیے سلسلہ ضروری؟ تو آپ کو مرشد بننا کس لیے؟ مرید بنانے کے لیے کہ خدا کو پانے کے لیے؟ کیونکہ مرشد بننا صرف اور صرف خدا کے لیے ہوتا ہے. ایک ایک تعلیم جو اجازت ملتی ہے وہ قرب خدا بندی کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ مرید بنانے کے لیے. مرید ہوتا ہے ہو، نہ ہوتا نہ ہو، پرواہ نہیں. ایک بڑا اچھا مقولہ کسی ہمارے بڑے بزرگ نے کہا ہے، مرید پرندے کی طرح ہوتا ہے اور مرشد پیڑ کی طرح ہوتا ہے. مرشد اپنی جگہ رہتا ہے اور مرید پرندے کی طرح ہوتا ہے. کبھی اس پیڑ پر گھونسلہ بناتا ہے، کبھی اس پیڑ پر گھونسلہ بناتا ہے، کبھی اس ڈال پر بیٹھتا ہے، کبھی اس ڈال پر بیٹھتا ہے. پیڑ اپنی جگہ کھڑا رہتا ہے. پرندے کے لیے، اس کے گھونسلے کے لیے پیڑ آگے پیچھے نہیں ہوتا، پیڑ اپنی جگہ ہوتا. تو مرید یہاں سمجھ میں آیا معاملہ یہاں طے ہو جائے، کہیں اور معاملہ سمجھ میں آ رہا ہے وہاں طے کر لے. بہرحال مریدی کا معاملہ ایک الگ ہے، مرشد کا معاملہ ہوتا ہے ایک جگہ اللہ کی لو لگا کے رہنا. تو مرشد بننا کس لیے ہوتا ہے؟ خدا کو حاصل کرنے کے لیے. مرید بنانا شروع کرنے کے لیے نہیں. یہ بالکل عبث بات ہے. اور فنائیت کی تعلیم کے لیے ہونی چاہیے. اپنے آپ کو فنا کرنے کے لیے، نیست و نابود کرنے کے لیے، ہست سے نیست کی ہستی بننے کے لیے مرشد کی ذات کی ضرورت ہے، اور وہ تمام سلوک کی منزلوں کی ضرورت ہے. ایک بار کا واقعہ ہے، حضرت شیخ علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ لوگوں نے بخوبی حضرت کا نام سنا ہوگا. حضرت شیخ فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے آپ مرید، ان کے خلیفے، ان کے بھانجے. تو زبردست تعلیمات لے کر عروج کی منزلوں میں رہنے والی ذات آپ کی بن چکی تھی، یہاں تک کہ اپنی پوری عارضی زندگی بھی آپ جی چکے تھے. اور ایسے وقت میں ایک مرید نے ان سے کہا، حضرت فنا کس کو کہتے ہیں، بقا کس کو کہتے ہیں؟ فنا کس کو کہتے ہیں، بقا کس کو کہتے ہیں؟ مرشد کی صحبت میں رہتے 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 ایک زبردست وقت نکل گیا، اور اس کے بعد مرید نے پوچھا کہ میاں جی فنا کسے کہتے ہیں، بقا کسے کہتے ہیں؟ کہا کہ آنے والے حالات میں تجھے بتا دوں گا. جیسا ماؤد علیہ السلام نے کر کے بتایا مثال، اسی طریقے سے حضرت صابر پیا کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا کہ کر کے بتاتا ہوں، یعنی آنے والے وقت میں تجھے خود پتہ چل جائے. جب حضرت کا انتقال ہوا تو سارا مجمع انتظار کر رہا ہے کہ اب حضرت کی نماز جنازہ ہونے والی ہے. دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کے وہ کون آگے بڑھے گا اور حضرت کی نماز کی امامت کرے گا، نماز جنازہ پڑھائے گا. بہت دیر راہ دیکھی، اور اتنے میں سامنے سے کوئی گھوڑ سوار پردہ پوش انسان نمودار ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، اور فوراً
اترتا ہے اور آ کر بولتا ہے کہ صفے باندھو، نماز جنازہ کی امامت کرنے کے لیے بندہ آیا ہے، تو فوراً صفے بن جاتی ہے، نماز پڑھا دی جاتی ہے، اور نماز پڑھانے کے بعد پھر سے وہ گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ اتنے میں وہ جو مرید، وہ جو خلیفے تھے، مرید خاص تھے، وہ جا کر رکاب پکڑ لیتے ہیں، گھوڑے کی لگام پکڑ لیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ میرے مرشد کا جنازہ اور اس جنازے کی امامت آپ نے کی ہے۔ تاریخ کے اوراق جب پوچھیں گے مجھ سے کہ صابر پیا کا جنازہ کس نے پڑھایا ہے تو کیا جواب دوں گا؟ مریدین پوچھیں گے، لوگ پوچھیں گے، مجھے جواب دینا ہے، یا تو آپ بول دیجئے کہ آپ کون ہیں، یا تو پھر یہ پردہ ہٹا دیجئے۔ تو انہوں نے اپنے سر پہ سے پردہ ہٹایا تو سب کی چیخیں نکل گئی کہ خود صابر پیا کر لے رہی ہیں، اور اس کے بعد دنگ ہو گئے کہ حضرت وہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ کہا کہ تو نہیں تو پوچھا تھا فنا کسے کہتے ہیں، بقا کسے کہتے ہیں؟ وہ فنا ہے، یہ بقا ہے فرمایا۔ یہ تعلیم کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے مرشد بننا ہے، مریدوں کو بنانے کے لیے مرشد نہیں بننے کا۔ بنتا ہے بنے، نہیں بنتا ہے نہیں بنے۔ بندگی میں شاہ نعمت مخراج بدعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے دائرے میں واعظ بیان فرماتے تھے، بیان قرآن فرماتے تھے، بات بیان کچھ فقیروں نے کہا کہ حضرت فنکار آقا جی ذرا بیان میں نرمی لائیے، حضرت اتنی سختی سے آپ بیان فرماتے ہیں، کچھ غیر مہدوی آتے ہیں سننے کے لیے، آپ کی تیزی اور آپ کا جلال دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں، پھر نہیں آتے ہیں۔ تو کہا بھائی، بندے نے اپنی داڑھی مہدی موعود علیہ السلام کے قدموں میں خدمت میں سفید کی ہے، اور تم مجھے سکھاتے ہو کہ کیسا بیان کرنا چاہیے؟ بندے کا کام ہے ایک مار دو ٹکڑے، رہا تو قبول، نہ رہا تو بھاگ گیا مردود، اچھا ہوا، وہ رہ گیا تو خوش قسمت ہے، بھاگ گیا تو مردود ہوا۔ تو یہ طریقہ کار کہ آپ کی نظر میں سامنے کون بیٹھا ہے، پیچھے کون بیٹھا ہے، کون سننے والا ہے، کون بولنے والا ہے، آپ کی عمل کی کون، آپ کی نظر ہر وقت اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ یہ سلوک کی منزلیں اگر یہ نظریے سے ہو تو آگے بڑھتی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی رشد و ہدایت کے اس مقام پر پہنچے، خلافت کا اس مقام کو حاصل کرے۔ حسب نسب سلسلے ذاتی کوئی تعلق رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مرشد کا سلسلہ ملا، خود محنت کرو، خود مرد بن جاؤ۔ اسی طریقے سے ایک سوال ہے کہ جذبہ حق کیا ہوتا ہے؟ جذبہ حق کیا ہوتا ہے؟ جذبہ حق ایک روحانی کیفیت کو کہتے ہیں، ایک احساس کو کہتے ہیں۔ وہ احساس جب حد درجے آگے بڑھ جاتا ہے اور آپ کی روح تک، دل تک، اس کی گہرائیوں تک، آپ کے خون تک اتر جاتا ہے، تو پھر ایک قسم کی تجلی کا احساس ہوتا ہے، اسی کو جذبہ بولتے ہیں۔ اور جذبہ کئی قسم کا آتا۔ اگر کوئی ماں سے بچہ کھو جائے، بچھڑ جائے، اور کچھ وقت کے بعد، کچھ عرصے دراز کے بعد وہ بچہ مل جائے، تو ماں کو بھی ایک قسم کا اولاد کی محبت کا جذبہ آتا ہے، اس کو بھی جذبہ بولتے ہیں۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، سنیے گا، حضرت مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی ماں سے اس کا بچہ بچھڑ جائے اور کچھ دن گزر جائیں، اس ماں کی کیا حالت ہوگی؟ کیا وہ کھائے گی؟ تو بولے نہیں۔ کیا وہ پیے گی؟ بولے نہیں۔ کیا وہ راتوں کو سو پائے گی؟ بولے نہیں۔ کیا حالت رہے گی اس کی؟ بولے وہ تو متفکر رہے گی، پریشان حال رہے گی، غمزدہ رہے گی، فلاں فلاں، ساری فہرست لمبی موعود علیہ السلام کے سامنے صحابہ نے سنائی۔ مہدی موعود علیہ السلام نے سن کر فرمایا کہ اس کی تمام آہوں میں کی ایک آہ بھی اگر اس خدا کی طرف ایسی ہی نکل جائے تو تمہارا بیڑا پار ہے فرمایا۔ ان جذبات میں سے ایک آہ کا جذبہ بھی تمہیں اتنا ہی برابر خدا کی طرف لگ جائے کہ میرا مولا میرا مولا، تو وہی جذبہ تمہاری کامیابی کا باعث ہو سکتا ہے۔ تو یہ جذب حق کی بات ہے، اور جذب حق جیسا کہ میں نے کسی میں بھی آ سکتا ہے،
بیان کرنے والے مقرر میں بھی جذبہ آ سکتا ہے، سننے والے سامعین میں بھی جذبہ آ سکتا ہے، قاری جو قرات کرتا ہے قرات کرنے والے میں بھی جذبہ آ سکتا ہے، اور قرات سننے والے میں بھی جذبہ آ سکتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے چھت پر کھڑے ہو کر رات کے وقت رو رہے ہیں، آنسو بہتے 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 آپ کے چھت پہ سے پرنالے پہ سر گرنے لگے باہر سڑک کے اوپر۔ ایک آدمی جانے والا جا رہا ہے، اس پر پانی گرا، اس نے کہا کہ بھیا پانی اچھا ہے یا برا ہے، پاک ہے یا ناپاک ہے؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے بھائی یہ پانی ناپاک ہے۔ بولے کس چیز کا پانی ہے؟ کہا کہ بندے کی گناہگار آنکھوں کا پانی۔ کون ہو آپ؟ کہا کہ میں حسن بصری ہوں۔ حسن بصری کے رونے کے آنسو میرے اوپر گر گئے، اس کو جذبہ آ گیا، وہ نیچے گر گیا۔ جذبہ کہیں بھی کسی کو آ سکتا ہے۔ ایک استاد تھے، فقہ پڑھاتے تھے، شرعی مسائل جو ہوتے ہیں نا، فقہ پڑھاتے تھے، تو ان کی پیٹھ پہ اتنا بڑا پھوڑا ہو گیا تھا، اس کو ایک حکیم اپنی زبان میں راج پھوڑا اور کچھ بولتے، راج پھوڑا بڑا پھوڑا ہو جاتا ہے۔ اب اس میں تکلیف بھی ہونے لگی تھی۔ حکیم کے پاس جب گئے تو انہوں نے کہا کہ اس کا علاج کرنا پڑے گا، اس کو نکالنا پڑے گا، اس کو کاٹنا پڑے گا۔ کہا کہ بھائی میرے کو یہ سب چیزیں سمجھ میں نہیں آتے، کاٹنا پڑے گا تو کیا کرنا؟ آپ کو بے ہوش کرنا پڑے گا۔ میں آج تک زندگی میں بے ہوش نہیں ہوا، میں یہ کام سے راضی نہیں ہوں، میں بے ہوش نہیں ہونا چاہتا۔ تو بولے اس کے بغیر تو آپ کو ہوش میں رکھتے ہوئے اس کو کاٹ کر نکالنا بہت مشکل کا کام ہے، نہیں ہو سکے گا۔ بولے کیا ہوش میں ہی ہونا ضروری ہے؟ تھوڑی سی مدہوشی چلے گی؟ تو کہا کہ مدہوشی سے مراد آپ کا کیا مطلب ہے؟ میں کہتا میں شراب وغیرہ یا پھر ایسے کوئی نشے کی بات تو نہیں ہو رہی؟ نہیں، ہماری مدہوشی کچھ اور مصروفیات کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے۔ بولے وہ کیا؟ بندہ فقہ پڑھاتا ہے۔ بولے ٹھیک ہے، بتائیے کب آپ کا علاج کرنا ہے؟ بولے آپ بیٹھ جائیے میرے بازو میں پیچھے، میں بچوں کو مسائل پڑھانا شروع کروں گا، اور مسائل پڑھاتے پڑھاتے جب میں اپنے شاگردوں سے خود مسئلوں میں الجھ جاؤں گا، آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ اب میں میرے اپنے پن میں نہیں رہا، اس وقت آپ علاج کر دیجیے۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ 4 شاگردوں کو بٹھائے، کچھ فقہی مسائل پیش کیے، اور کرتے کرتے اس میں بحث ہوئی۔ شاگرد سوال، یہ جواب، وہ سوال جواب میں بحث آگے بڑھتی چلے گئی، مسائل کے گہرائیوں میں چلے گئے، بال کی کھال کی بال، اس میں تک گہرائی میں چلے گئے۔ تو ہوا یوں کہ ان کے اس جذبے کو دیکھ کر، دیکھیے اسی کو بولتے ہیں جذبہ، اس جذبے کو دیکھ کر وہ فوراً کیا کرے، طبیب جو تھے، حکیم جو تھے، انہوں نے سمجھ گئے کہ یہ اب اپنے اس پہ آ گئے ہیں، فوراً ان کا علاج کرنا شروع کر دیا، اور پیٹھ پہ سے پھوڑا کاٹ بھی دیا، اس کی دوائی مرہم پٹی کرتے کرتے اس کے بعد تھوڑا سا استاد کا دھیان گیا کہ یہ تو چلے تو نہیں گئے، پیچھے پلٹ کر دیکھا تو پیچھے علاج کر رہے ہیں، ہو گیا؟ نہیں بس تھوڑا سا ہی ہے، ٹھیک ہے، پھر اپنا چالو رہے۔ اس طریقے سے پورا علاج ہو گیا۔ وہ پھر بعد میں شاگردوں کے ساتھ آ کے حکیم بھی بیٹھ گئے، اور ان کو معلوم بھی نہیں کہ حکیم سامنے بھی آ کر بیٹھ گئے۔ انسان جب اپنے جذبے میں آ جاتا ہے تو اتنا وہ اس میں منہمک اور گم ہو جاتا ہے، میں ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے کہ اس کو آگے پیچھے اوپر نیچے کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا۔ اور اس کی سب سے بہترین مثال حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ نماز جبکہ آپ کے پیر مبارک میں تیر لگ گیا۔ صحابہ نے کہا کہ اس کو تو کاٹ کے نکالنا پڑے گا، اور تیر نکالنے میں بڑی تکلیف ہو رہی تھی، تو کہا کہ میں اس کے لیے بہترین آپ کو جگہ بتا دیتا ہوں، میں نماز پڑھنے لگتا ہوں، اور جب میں نماز میں اپنے مولا کے قریب ہو جاؤں اس وقت تم یہ تیر نکال لینا۔ مولا علی نے جب نماز پڑھنا شروع کی تو نماز پڑھتے پڑھتے جب آپ سجدے میں گئے اور سجدہ اتنا لمبا ہوا کہ اس میں تیر نکال لیا گیا، اور بات نماز کے پوچھے کہ تیر کب نکالا؟ بولے آپ جب سجدے میں تھے نکال دیا، کیا آپ کو خبر نہیں ہوئی؟ کہا کہ مجھے کوئی خبر نہیں، بندہ اس وقت اپنے معبود سے بات کر رہا تھا۔ یہی مزاج زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور خیمے کو آگ لگ گئی،
لوگ جمع ہو گئے، آگ بجھانے لگے، پانی برسانے لگے، پانی پھینکنے لگے، اور پھینکتے پھینکتے جب آگ بجھی اس وقت تک آپ کی نماز پوری ہوئی، اور بولا کہ آپ کیسے نماز پڑھ رہے ہیں، خیمے کو آگ لگ گئی ہے، آپ نے دیکھا نہیں؟ کہا کہ اس وقت میں آخرت کی آگ بجھا رہا تھا، مجھے دنیا کی آگ کی کیا فکر سمجھ میں نہیں آئی۔ اس کو بولتے ہیں جذبہ۔ تو حاضرین گرامی، یہی وہ جذبہ تھا جو مہدی موعود علیہ السلام نے باطل کے جذبے کو دیکھ کر حق کا جذبہ لایا۔ باطل کا جذبہ رائے دلپت کے دل پہ جب آپ نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور اس کے دل کو باہر نکلتا ہوا دیکھا اور دل پہ ہاتھی کی مورت اتری ہوئی دیکھی، تو آپ کے دل میں اچانک اللہ کی طرف سے یہ عطا ہوئی بات کہ جب باطل کی پرستش کا یہ عالم ہے کہ دل پر نقش اتر جاتا ہے، تو حق کی پرستش کا عالم کیا نہیں ہوگا۔ اسی وقت جذبہ آیا تو 12 سال کا وہ جذبہ آپ کے اوپر طاری رہا۔ تو یہ جذبہ حق ہے، جس کو ملتا ہے وہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے، اور اپنے جذبے کو سوائے اپنے مرشد سے کسی اور سے ڈسکس نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی وہ جذبہ رات کو آئے، دن کو آئے، نماز میں آئے، ذکر میں آئے، کسی بزرگ کے دائرے میں ان کے خطبوں میں آئے، جب بھی آپ کو جذبہ جتنی بھی وقت کا ہے اپنے مرشد سے اس سے رجوع کریں اور اس سے آگے کی تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے کسی نے ایک اور سوال کیا تھا کہ تسبیح میں صفاتی نام یا ذاتی نام اللہ اللہ لیا جانا کیسا ہوتا ہے؟ تو ویسے تو ہمارے پاس قوم میں تسبیحات پڑھنے کی جو روایتیں نہیں ہیں۔ اللہ کے ذکر کی کئی ایک نوعیتیں ہیں، ذکر جلی ہوتا ہے، ذکر خفی ہوتا ہے، ذکر لسانی ہوتا ہے، ذکر حبس دم ہوتا ہے، ذکر قلبی ہوتا ہے، ذکر اجتماعی ہوتا ہے۔ بہت سارے قسم کے ذکر ہر ایک اپنے اپنے فریقوں میں، فرقوں میں اور مذہبوں میں رکھا گیا ہے، لیکن امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ذکر خفی کی تلقین ہم کو کی ہے، جو باس انفاس اور جو سو باطن کا اندر کا ذکر ہوتا ہے وہی ذکر کرنا چاہیے۔ نہ اللہ کا ذکر ہے، نہ بڑی بڑی آوازوں کا ذکر ہے، نہ تسبیحوں کا ذکر ہے۔ ذکر صرف اور صرف ذکر خفی ہونا چاہیے۔ جی، اسی کے ساتھ کسی نے ایک اور سوال کیا، عصر، مغرب یا فجر کے ذکر کے اوقات میں قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، قرآن مجید میں سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے ذکر کرو، فجر کے نماز کے بعد اور عصر کے نماز کے بعد۔ بکرا کہتے ہیں فوراً فجر کے بعد کا جو وقت شروع ہوتا ہے اس وقت اللہ کا ذکر کرنا قرآن کا حکم ہے بکرا، اور اصیلا بولتے ہیں عصر کی نماز کے بعد سے مغرب تک کے وقت کو اصیلا بولتے ہیں، اور اس وقت بھی اللہ کا حکم ہے۔ رسول کا فرمان بعد میں، مہدی کا فرمان بعد میں۔ پہلے اللہ کی کتاب میں اللہ نے سورہ احزاب میں فرمایا ہے کہ عصر کی نماز اور فجر کی نماز کے بعد کے وقت میں صرف اور صرف ذکر اللہ کیا جائے، دوسرا کام نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول رہا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اللہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد کیا کرتے تھے، اور اکثر اوقات راتوں میں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے مزمل راتوں کو جاگو اور اٹھ کر جاگو، تھوڑی تھوڑی دیر جاگو، زیادہ لمبا مت جاگو مگر جاگو۔ تو راتوں میں جاگنا حضور کی خصوصیت میں سے تھا۔ آپ تہجد پڑھتے تھے، حضور پر تہجد کی نماز فرض تھی تو آپ تہجد پڑھتے تھے اور راتوں کو جاگتے تھے، تو وہ ذکر اللہ کا وقت بھی بڑا خاص ہوتا ہے، جو رات کے 4 پہروں میں سے رحمانی پہر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو 2 وقت کی ذکر کی پابندی یہ تو مہدویوں کے پاس قرآن کے اس آیت کی وجہ سے کاسبین کے اوپر فرض ہے، فقیروں پر تو مہدی موعود علیہ السلام نے 8 پہر کا ذکر فرض فرمایا تھا۔ جو 8 پہر کا ذکر نہ کرے اور اس سے کم پہر کے ذکر کرتا ہو وہ منافق ہے، مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا، اور جو اس سے بھی کم کرتا ہے کافر ہے بھی فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فرض اوقات، فرض کو جان بوجھ کر ترک کرنا کفر ہے۔
بار بار نماز کو چھوڑ دینا کفر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بین المومن و بین الکافر الصلاۃ، کافر میں اور مسلمان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہوتی ہے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہو تو آپ مومن سمجھے جاتے ہو، جب آپ نماز نہیں پڑھتے تو کافر سمجھے جاتے ہو۔ تو جان بوجھ کر بار بار نماز چھوڑ دینا یہ کفر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جب نماز جیسی چیز کو چھوڑتے ہیں تو کفر ہے۔ ذکر تو نماز سے بھی بڑی چیز ہے، ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا کہ نماز سے بھی بڑی چیز ذکر ہے، کہ نماز کے لیے وقت مقرر ہے لیکن ذکر کے لیے اوقات مقرر نہیں، اور جو اوقات مقرر کیے گئے ہیں اگر ان اوقات کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہ کافر ہی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ اس سے ہم سب کو بچائے کہ یہ نماز کے بعد کا جو یہ ذکر کا وقت ہے اس میں صرف اور صرف ذکر کرنا چاہیے، دوسرا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ خدا کا کلام، خدا کا قرآن بھی ہے تو وہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے، نہ اس وقت میں سفر کرنا چاہیے، ہر چیز کو دیکھ کر کام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام اکثر فجر کی نماز کے بعد مہاجرین اور صحابہ کے ذکر کی پابندی کو دیکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد 2-3 صحابہ اٹھ گئے اور کہا کہ رات کا تنور جل رہا ہے تو ہم کچھ روٹیاں اس پہ سیک لیتے ہیں۔ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا یہ وقت ذکر کا ہے، تنور پر روٹیاں سیکنے کا وقت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کسی فقیر نے کہا کہ ہم نے کل رات کو لکڑیاں کاٹ کے لائے تھے، اگر دیر ہو جائے تو کوئی اور اٹھا لے جائے گا، ہم جا کر اپنی لکڑیاں لا لیتے ہیں۔ کہا کہ یہ وقت ذکر اللہ کا ہے، تمہاری لکڑیوں کی حفاظت خدا کرے گا، تم خدا کے ذکر کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری لکڑیوں کی حفاظت کرے گا، یہ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا۔ اور حضرت عبد الملک سجاوندی عالم باللہ رحمۃ اللہ علیہ جب خدا والے کی تلاش کر رہے تھے تو جنگل میں 2 بچوں کو آپ نے نماز عصر کی پڑھتا ہوا دیکھا، اور نماز کے بعد ان کو ذکر میں بیٹھتا ہوا دیکھا۔ پھر ایک نے پلٹ کر کچھ دیر ایک آیت قرآن کی پڑھ کے کچھ بیان کیا، تو پھر نزدیک جا کر ان سے پوچھے۔ تو یہ معاملہ یعنی کہ بتانا مقصد یہ ہے کہ معصوم بچے بھی ہیں تو وہ اپنے بڑوں کا عمل کر رہے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے تو نماز پڑھے، جہاں جائیں 1 نہ جائے 2 جائیں تاکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، اور عصر کی نماز کا وقت ہے تو نماز کے بعد ذکر کرے یا ذکر کے بعد تھوڑا سا بیان قرآن کرے، جو مہدی موعود علیہ السلام کی اکثر عادت مبارکہ تھی۔ تو اسی طریقے سے حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی عمل رہا کہ آپ بھی پھاٹک کے اوپر کسی نہ کسی جو ہے سو فقیر کو تعینات کر دیتے تھے پہرے داری کرنے کے لیے، کہ کوئی ذکر اللہ کے وقت میں اٹھ کر باہر تو نہیں جاتا تھا، حجروں میں جا کر دیکھتے ذکر کی پابندی کرتے یا نہیں، اور جو سو دروازے کے اوپر کھڑا کر کے دربان کو معلوم کرتے کہ وہ جاتا نہیں۔ ایسے میں میاں فرید مہاجر مہدی علیہ السلام پھاٹک کے پاس گئے تو دربان نے ان کو پکڑ لیا اور کھینچ کر ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جانے لگے، تو معافیاں چاہے اور کہا کہ آئندہ نہیں جاؤں گا۔ بہت سارے واقعات ذکر کے اوقات کے اندر جو سو بتائے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں باہر نہیں جانا چاہیے، وہ وقت ذکر کا ہے۔ اور اس جی اسی طریقے سے ایک اور سوال ہے کہ 12 ربیع الاول کے روز نیاز کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جیسا کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عرس مبارک 2 ربیع الاول کو کیا تھا، تو 2 ربیع الاول کے دن عرس رسول صلی اللہ علیہ وسلم قوم مہدویہ منایا کرتی ہے۔ 2 ربیع الاول کے دن عرس ہوتا ہے حضور کا، اور 12 ربیع الاول کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی بات ہوتی ہے، میلاد کی تاریخ ہوتی ہے۔ لیکن اب کھانا کھانے اور کھلانے کی بات ہے تو آپ لوگ یہ بغور سن لیں کہ کوئی دن دیکھ کر، کوئی وقت دیکھ کر، سال دیکھ کر، مہینہ دیکھ کر نیاز نہیں کی جاتی۔ جب مہدوی کے سامنے کھانا آتا ہے 3 ٹائم 4 ٹائم، یہاں تک کہ یہ سموسہ سامنے رکھا ہوا ہے، اس کو کھانے سے پہلے بھی ہم نیاز کر کے کھاتے ہیں، اور نیاز کرنے کے لیے تمام بزرگوں کا نام لے کر، اور جو ہم کو اللہ دیا بول کر کھلاتا ہے اس کے بھی جو سو تمام اوپر کے اکابر بزرگوں کو اس کا ثواب پہنچے بول کر نیاز کر ہر کھانے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز ہر وقت ہوا کرتی ہے۔ یہ کوئی دن محل دیکھ کر نہیں، عرس بول کر کھلانا ایک الگ چیز ہے،
ورنہ نیاز تو ہمیشہ ہوتی ہے. نظر اللہ، نیاز محمد رسول اللہ، نیاز محمد مہدی مراد اللہ، 1,80,000 انبیاء مرسلین، دور نبوت، دور ولایت کے تمام صحابہ، تابعین، طب تابعین، صدیقین و شہیدین، اثنا عشرہ مبشرین، ان تمام کو ثواب پہنچ کر اس کا ثواب فلاں بزرگ کو، یا جو سو فلاں کھلانے والے کے آبا و اجداد کو، یا پھر شاہ قاسم مجتہد اگرو رحمۃ اللہ علیہ کے ہم دائرے میں ہیں تو ان کو اس کا ثواب پہنچے بول کر یہ ہم جو سب طریقے سے کرتے ہیں. اور نیاز میں کوئی سورہ فاتحہ، خلقہ سورہ، درودے نہیں پڑھے جاتے. یہ لنک جس کو بولتے ہیں جوڑنا، یہ معرفت جو جوڑی جاتی ہے، اسی معرفت سے جو سو نیاز کی جاتی ہے. کوئی سورہ فاتحہ یا کوئی اور چیزیں پڑھ کر نیاز نہیں کرتے. طریقہ یہ ہے. اگر کوئی سورہ فاتحہ پڑھ کے بھی کھا لیتا ہے تو معیوب بات نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں، مباح ہے. لیکن جو ہمارے عین سنت اور مہدی موعود علیہ السلام کا طریق ہے وہ یہی ہے کہ یہ نیاز کر کے ہر وقت کھائیں. ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز ہوا کرتی ہے. جی اس کے بعد ایک اور سوال کہ لیلۃ القدر میں عشاء کی نماز دیر سے کیوں پڑھتے ہیں؟ لیلۃ القدر میں عشاء کی نماز دیر سے کیوں پڑھی جاتی ہے؟ جلدی بھی پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں لیلۃ القدر کا مقام و مرتبہ ویسے تو عام راتوں سے الگ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے لیے خاص ایک پورا سورہ اتارا، سورہ قدر، کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے وہ رات بہتر ہے. اس میں قرآن اتارا گیا ہے اور بہت سارے کام اس میں ہوئے ہیں. تو بہرحال اس رات میں اور اگلی پچھلی دوسری راتوں میں فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات میں اس دنیا کے آسمان پر رحمانی پہر میں نازل ہوتا ہے، یا مطلب اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے. وہ خصوصیت کا رحمانی وقت ہوتا ہے. لیکن بڑی راتوں میں جیسا لیلۃ القدر ہے وہ مغرب کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ قبولیت کے لیے اعلانات فرماتا ہے کہ یہ وقت شروع ہو گیا ہے، مغرب لگ گئی ہے اعلانات. تو لہٰذا رات کی خصوصیت رات دیر کر کے کرو کہ رات پہلی میں کرو، رات کی خصوصیت تو مغرب سے ہی شروع ہو گئی ہے. اب آپ نماز دیر سے پڑھنے کی بات جو ہوتی ہے وہ عین سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں دیر کر کے نماز پڑھی تھی. میں آپ کو سنا دوں، مشکات المصابیح کی حدیث ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے 23ویں رمضان کی رات مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز مل کر پڑھے. رات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز مل کر پڑھے، یعنی دیر رات تک حضور نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 24ویں رات آئی تو مسجد میں تشریف نہیں لائے. لوگ انتظار کیے، کہا کہ پتہ نہیں. پھر 25ویں رات کو انتظار کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے. پھر 26ویں کا جب دن آیا اور اس کی جب رات لگی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے لیے جو سو رات دیر تشریف لائے اور لوگوں کو اپنے گھروں سے جگایا، ان کو جو سو بچوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، سب کے ساتھ مسجد میں بلا کر نماز پڑھی. اتنی دیر نماز پڑھی کہ خوف ہونے لگا. صحابہ بولتے ہیں کہ کہیں ہم سے ہماری سحری چھوٹ نہ جائے. اتنی دیر تک نماز پڑھی اور سجدہ کیا. اور مکاشفۃ القلوب کے صفحے نمبر 601 میں روایت لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے لیلۃ القدر میں دیر رات تک نماز پڑھی، عبادت کی، تو اس نے اپنے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے. اور ہمارے آپ کے آقا امامنا مہدی موعود علیہ السلام جس وقت سندھ ٹھٹا میں تھے، وہاں پر امامنا مہدی موعود علیہ السلام جبکہ اب آپ غور سے سنیے، جبکہ عشاء کی نماز پڑھ چکے تھے، عشاء کی نماز بھی پڑھ چکے تھے اور سب اپنے اپنے دائروں میں ذکر اللہ میں بیٹھے ہوئے تھے. اچانک 27ویں رات کو اللہ کا حکم ہوا، اے سید محمد، آج ہی کی رات لیلۃ القدر ہے، لہٰذا اپنے یار و اصحاب کو جمع کرو اور 2 رکعت بحیثیت فرض کے ادا کرو
کہ یہی وہ رات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. تو حضور نے فرمایا کہ جب یہ رات کے تعلق سے مجھے عطا ساری باتیں ہو رہی تھی، اس کے تعلق سے تمام معلومات مجھے دیے جا رہے تھے، تو 2 صحابی جھگڑنے لگے اور ایسے میں مجھے وہ باتیں اللہ کی طرف سے بھلا دی گئی. انی ارائیتھا فنسیت، مجھے یہ رات بتائی گئی، فنسیت، میں مگر بھلا دی گئی. التمسوها فی العشر الاواخر فی شہر رمضان فی کل وتر، کہ اس کو تلاش کرو رمضان کے آخری 10 دنوں کی تاخراتوں میں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کر اس کو بات رکھ دی. اس کے بعد سے یہ حدیث جو فقیر نے آپ کو سنائی ہے، یہ مشکات المصابیح میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ 27ویں رات میں سب کو جگا کر عبادت کی دیر رات میں. اور امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے اوپر جب یہ رات کا خلاصہ ہوا تو مہدی موعود علیہ السلام نے خدا کے حکم پر سب یاروں کو جمع کیا اور 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر بھی ادا کی اور پھر ذکر اللہ میں بیٹھ گئے. تو یہ تاریخ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مہدی موعود علیہ السلام کا ہے، تو عین ان کے ماننے والوں، ان کے غلاموں کے اوپر عین سنت بنتا ہے کہ دیر رات میں نماز پڑھو. اب یہ بات اور ہے کہ عشاء کی نماز کا وقت تو شروع ہو گیا ہے، اگر فوت ہو جائے ایسے میں کوئی تو اس پر عشاء کی نماز رک جائے گی. تو ہم کو اور آپ کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ کتنی نمازیں ہماری روز جاتی ہے. اس وقت یہ خیال نہیں آتا. ایک جو ہے سو حضور کی عین سنت کو ادا کرنے کا وقت ہوتا ہے تو پریشانی ہوتی ہے. اگر یہی سوال حج کے ارکان میں کیے جائیں جہاں ظہرین اور مغربین ملا کر پڑھتے ہیں، اس میں اگر نماز کے وقت میں اگر انتقال ہو جائے تو کیا پوچھ نہیں ہوگی؟ ہر ایک کام اپنے وقت پر ادا ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. اس وقت پر جو کام ہوتا ہے اسی حساب سے چلیں گے تو عین سنت بنے گی. اپنے حساب سے چلیں گے تو نہیں. دین وہ ہے جو تخلیق بن کر عمل کرتے ہیں، غلامی بن کر ہم جو سو عمل کرتے ہیں تو وہی صحیح دین ہے. اگر سمجھ کر اپنے طرف سے سیکھنا شروع کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر وہ عین تقلیدی سنتی مذہب نہیں رہا. اسی لیے تو بہت سارے فرض پڑھ کر چلے جاتے، سنت کی پوچھ نہیں ہوگی. لیکن سنت اصل غلامی ہے، وہی پڑھیں گے تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے جو ہے سو ہم ضامن ہوں گے. تو بہرحال یہ بات ضروری ہے کہ عین سنت ہے، اس لیے دیر سے نماز پڑھی جاتی ہے. جی اسی طریقے سے ایک سوال یہ بھی آیا کہ کیا غیر مہدوی سے تعلیم لے سکتے ہیں؟ غیر مہدوی سے تعلیم لے سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں جتنے بھی یہاں بڑے چھوٹے سب بیٹھے ہیں، سب اسکول گئے ہیں، سب کافروں سے، جتنے اساتذہ ہیں ان کے اسکولوں میں ٹیچرز سب غیر مہدوی، تقریباً سب غیر مہدوی سے پڑھے ہوئے ہیں. سب غیر مہدویوں سے پڑھے ہوئے ہیں. مہدویوں سے کوئی پڑھا ہوا ہے؟ مہدویوں کے پاس کوئی نہیں پڑھے. سب اسکولوں میں گئے ہیں، کالجز میں گئے ہیں، اور جتنے پڑھانے والے اساتذہ ہیں سارے کے سارے غیر مہدوی ہیں. علم آپ نے جو بھی سیکھا ہے، علم دنیا ہو، علم دین ہو اور علم آخرت ہو، وہ ہر دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیکھنا چاہیے. لیکن دین کے جو خاص علم ہے اس کے لیے اپنے رہبر، اپنے مرشد سے سیکھو. یہ بات اور ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ علم اگر چین میں بھی ملتا ہے تو چین میں جا کر علم سیکھو، زبان علم جو ہے سو سیکھو. تو تبلیغ اسی طرح سے ہوگی. کوئی زبان کسی کی مقید نہیں ہے، ہر زبان اللہ کی ہے. لہٰذا ہر زبان میں آپ جو سو سیکھنا چاہیے، اس میں تعلیم دینا چاہیے، اس میں آگے بڑھنا چاہیے. تو بات اتنی ہے کہ دین کا جو علم ہے وہ غیر مہدوی عالموں کے پاس بھی سیکھ سکتے ہیں، بشرطے کہ اپنے مرشد کے پاس روزانہ رجوع کریں. جو سیکھتے ہیں آ کر بتائے. حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کے پاس علم حاصل کیا کرتے تھے. یہودی سے علم سیکھتے تھے اور اتنا ادب کرتے تھے اس یہودی کا کہ اس کے گھر کے سامنے پیر اٹھا کر نہیں چلتے تھے کہ استاد کے گھر کے سامنے پیر اٹھا کے کیسے چلو. اور فرماتے من علمنی حرفا فہو مولائی، جس نے مجھے ایک الف کا حرف بھی سکھایا وہ میرا مولا ہے، میں اس کا غلام ہوں. فرماتے علم کے اعتبار سے. لیکن وہ علم عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور دین کے مطابق ہو تو برابر ہے. لوگوں نے جب یہ بات سنی کہ علی جی، اے علی پیر نہیں اٹھاتے ہو،
کبھی جنگ کے میدان میں تمہارا استاد تمہارے سامنے آ جائے تو کیا ہوگا؟ کہا کہ اس وقت علی نہیں، علی کی تلوار بات کرے گی۔ ایمان کے معاملے میں جب آ جائیں گے تو بات بالکل برخاست ہے۔ اسی بات کے اوپر بندگی میں شاہ خدمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے میں بہت سارے عالم حضرات آ کر گفتگو کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے بچوں کو روحانیت سکھائیں اور ہم آپ کے بچوں کو علم سکھاتے ہیں۔ تو بندگی میں فرماتے ہیں تمہارے اس علم سے اللہ اور بندے کے درمیان دوری اور پردہ ہو جاتا ہے، اس لیے ہم کو وہ علم کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس یہی علم سینہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جتنا سیکھیں گے اتنا جواب دینا پڑے گا۔ مہدی موعود علیہ السلام سے آخری اوقات میں صحابہ نے پوچھا آپ کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ فقہ کے مسائل اور جو سو دیگر باتوں میں مصروف ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائیوں نے بہت دین میں موشگافی کی ہے، بہت محنت کی ہے، لہٰذا جو عالیت پہ نظر آئے عمل کر لو اور عمل کرو، کیونکہ جو سیکھا ہے اس کے پر عمل تم سے پوچھا جائے گا۔ عمل ہونا بہت ضروری ہے، لہٰذا علم سے زیادہ عمل ہے، تو عمل کی طرف ہمارے جو سو دھیان ہونا چاہیے۔ علم کیوں نہیں پوچھا جائے گا، عمل کو پوچھا جائے گا۔ جی سوال ہے کیا مہدی علیہ السلام کے دور میں اردو تھی؟ دیکھیے مہدی موعود علیہ السلام کا دور وہ ایسا دور، وہ ایسا بیان، وہ ایسی زبان جس میں ہر زبان تھی۔ آپ اردو کی زبان کی بات کر رہے ہیں، جانوروں کی، پرندوں کی، حشرات الارض کی بھی زبان تھی، کیونکہ جہاں اللہ کا کلام سنایا جاتا ہے وہاں اللہ کی ہر مخلوق سنتی ہے۔ ہم انسان عقل اور اپنے دل اور زبان ذہن کو، خیال کو لڑا کر سنتے ہیں، تب جا کے سمجھتے ہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں اور اس کے تسبیح بیان کرنے میں ہر مخلوق سرشار ہے، ہر کوئی ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہم کو محنت کر کے آگے بڑھنا ہے۔ تبھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنے دل اور دماغ پر قابو پا کر آگے بڑھ جاتا ہے تو فرشتوں سے اعلیٰ ہے، اور اگر اپنے دل اور دماغ سے جو سو ہتھ کنڈے میں پھنس جا کر ہار جاتا ہے تو وہ جنات سے بھی جو سو گیا گزرا۔ تین مخلوقات ہیں، انسان، فرشتے، جنات۔ جنات کے پاس صرف اور صرف دماغ ہوتا ہے، فرشتوں کے پاس صرف اور صرف دل ہوتا ہے۔ ایک واحد انسان ہے، دل اور دماغ دونوں اس کے پاس ہوتے ہیں۔ جس کا دماغ ہار گیا، دل جیت گیا، وہ فرشتوں سے اونچا ہے، اور جس کا جو سو دماغ جیت گیا اور دل ہار گیا تو وہ جنات سے بھی گیا گزرا ہے۔ اسی لیے ان دونوں سے لڑنا ہے۔ تو ایسے باتیں کہ اس وقت یہ زبان تھی نہیں تھی، اس وقت ہر زبان تھی۔ اسی لیے مہدی علیہ السلام جب بیان قرآن فرماتے تھے تو بیان کی خصوصیت تھی کہ نزدیک بیٹھنے والا اور دور بیٹھنے والا ایک آواز میں سنتا تھا، اور ہر کوئی شہر کا رہنے والا، ذات پات کا رہنے والا اپنی زبان میں بیان سمجھ لیتا تھا۔ اسی لیے مہدی موعود علیہ السلام نے یکایک کئی دوہے کئی زبانوں میں فرمائے، پوربی زبان میں فرمائے، گجراتی زبان میں فرمائے، عربی زبان میں فرمائے، فارسی زبان میں فرمائے، اردو زبان میں بھی فرمائے۔ اسی لیے الا اللہ تو ہے، لا الہ ہو نہیں، یہ گجراتی زبان کے اندر جو سو مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا، اور مرد گجراتی بندگی میں شاہ خدمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر فرمایا کہ اس مرد گجراتی نے ہم کو پریشان کر دیا، یعنی کہ جتنا دیتے ہیں اتنا سیر ہو جاتے ہیں، اور پھر بولتے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ کا فیض عطا کیجیے۔ تو یہ ہر زبان ہر وقت میں ہے، سیکھنے والے ہم جب سیکھتے ہیں تو ہم کو خبر پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک سوال جو کافی دیر سے درپیش تھا کہ غیر مہدوی کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اگر پڑھ لی جائے تو کیا حکم ہے؟ بہرحال پہلے میں کچھ فرامین سنا دیتا ہوں اور اس کے بعد اصل مدعے پر آ جاتا ہوں۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے نقلیات میں عبد الرشید کے اندر یہ نقل موجود ہے، مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں بیداں اے عزیز کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام فرمودن بد نمالے منکرانے خود نماز گزاردن منع کردہ اند، وہ فرمودہ اند کہ اگر کسے بسہو گزاردہ باشد بازگر داند۔
عقید شریفہ میں جو بندگی میں شیخ قطمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں بھی یہی لکھی ہوئی نقل ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عزیز، مہدی موعود علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو منکر مہدی ہوتا ہے اس کے پیچھے نماز مت ادا کرو، اور فرمایا کہ اگر کوئی سہواً بھول کر ادا کر لیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز دہرائے۔ اب ایک مقام کی بات ہوتی ہے، ٹھٹا جو سندھ کا مقام ہے، مہاجرین ہجرت کر کے شہر کو گئے اور ایسے وقت میں نماز کا وقت آ گیا تو کئی ایک مہاجرین نے وہیں منکر مہدی کے پیچھے نماز پڑھ لی، معلوم نہیں تھا، نماز پڑھ لی اور واپس آئے۔ جب مہدی موعود علیہ السلام کے سامنے یہ بات آئی تو مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ منکران مہدی کے پیچھے نماز ادا نہیں ہوتی، لہٰذا اپنی نماز لوٹاؤ۔ انصاف نامے میں یہ واقعہ، یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اور اسی طریقے سے موضع بھدرے والی میں بندگی میاں شاہ قطمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بندگی میاں شاہ نعمت اور بندگی میاں شاہ نظام، بندگی میاں ملک جی، بندگی میاں ابو بکر، بندگی میاں سید سلام اللہ، یہ بڑے بڑے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس بات پر اجماع بیٹھی ہے۔ اجماع کیا ہے؟ اصول فقہ میں سے ایک بہت بڑا ذمہ داری کا کام ہے۔ فقہ کے اندر کوئی بھی بات، کوئی بھی مسئلہ رکھنا ہو تو پہلے کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت، اور پھر آخر میں آتا ہے قیاس۔ تو تیسری سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے علماء کا اجماع کرنا۔ تو اس زمانے میں صحابہ مہدی موعود علیہ السلام اور مہاجرین کا اس پر اجماع بھی ہو چکا ہے کہ غیر مہدوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اور جو پڑھے گا وہ ہمارے دائروں سے خارج کر دیا جائے گا، دائرے سے نکال دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک بار نہر والا پٹن کے اندر شیخ احمد نام کا ایک معلم، ایک مولوی تھا، اس نے امامت کرنے کی طلب سے آگے بڑھ کر نماز پڑھانی چاہی تو بندگی میاں شاہ قطمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ہاتھ پکڑ کر وہاں سے ہٹا دیا اور فرمایا منکر مہدی کے پیچھے مہدوی کی نماز نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے میں کوئی غیر مہدوی امامت کرنے کی خواہش کرنے لگا تو ایک فقیر نے ہی ان کو ٹوک دیا اور فرمایا کہ مہدوی کی نماز مہدوی پڑھاتا ہے، غیر مہدوی امامت نہیں کر سکتا۔ اور بندگی میاں عبدالرشید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقلیات میں یہ موجود ہے۔ اور مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا من انکر المہدی فقط کفر، جس نے مہدی کا انکار کیا اس نے کفر کیا، اس لیے ان کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھتے۔ اب مسئلہ نماز اور اقتداء کی بات کے اوپر میں آپ کے سامنے آتا ہوں۔ غالباً 1000 سال تک کعبۃ اللہ میں 4 مصلے بچھائے جاتے تھے، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی۔ 4 مصلے چاروں دشاؤں پر باری باری سے بچھائے جاتے تھے۔ کتنے سال تک؟ 1000 سال تک لگ بھگ مصلے بچھتے رہے، اور ہر اپنے عقیدے والا، اپنا مذہب والا ان کے پیچھے نماز پڑھتا رہا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ملک عرب کی آپ تاریخ کسی بھی اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں کہ 4 مصلے وہاں بچھا کرتے تھے۔ اور اماموں کا اختلاف کیسا تھا؟ معمولی سی بات آپ کو بولتا ہوں کہ جنت کی کنجی نماز ہے، برابر حدیث رسول ہے، جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ الوضو مفتاح الصلاۃ، وضو نماز کی کنجی ہے۔ تو وضو اور اس میں ایک فرض سر کا مسح کرنا۔ ایک امام بولتے ہیں، امام شافعی، 2 بالوں کو اگر پانی لگ جائے تو مسح ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پاؤں سر کا مسح ہوگا، پاؤں سر پہ ہاتھ لگے گا تو مسح ہوگا، ورنہ مسح نہیں ہوگا۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں آدھے سر کا مسح فرض ہے، اگر آدھے سر کا مسح ہوگا تبھی جو ہے سو مسح ہوگا، ورنہ نہیں۔ اور امام مالک فرماتے ہیں پورے سر کا مسح ہونا ضروری ہے۔ اب بتائیے جو 2 بال کر کے آ گیا، کیا امام مالک اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے یا ان کا مسلک نماز پڑھ سکتا؟ نہیں پڑھ سکتا۔
امام احمد بن حنبل پڑھ سکتے، امام ابو حنیفہ پڑھ سکتے، تینوں امام نہیں پڑھ سکتے جو 2 بال کے اوپر مسا کر کے آ جائے، دیگر اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ جب اماموں کے اختلاف پر وہ نمازیں نہیں پڑھ سکتے تھے تو یہ تو وہ امام ہے جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام فرمایا ہے اور اللہ کا خلیفہ فرمایا ہے، انہ خلیفۃ اللہ المہدی، اللہ کا خلیفہ ہے۔ 300 سے زیادہ حدیثیں جس کے تعلق سے فرمائی ہیں، مہدی کے تعلق سے، اور اس مہدی کی آمد کے بعد اس کا انکار کرنا اور اس مہدی کو نہیں ماننا، تو پھر اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اس سے ہٹ کر بھی ایک بات، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ امام صاحب نے وضو کرتے وقت سر کا مسح برابر نہیں کیا، یا کونی کا کوئی حصہ رہ گیا، یا پیر کی ایڑی کے پاس سوکھا رہ گیا، تو اس امام کے پیچھے جس نے دیکھ لیا ہے اس کی وہ اقتداء نہیں کر سکتا، اس امام کے پیچھے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ دوسری بات، اگر کوئی گالی دیا اور آ کر امام کے مصلی پہ کھڑا ہوا اور سننے والا ان کو گالی دیتا ہوا سن لیا ہے، تو پھر وہ اس کے پیچھے اگر نماز نہیں پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکتا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ کوئی اگر جھوٹ بولتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ آدمی اکثر بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، یا یہ آدمی اکثر 4 دوستوں میں بیٹھ کر لوگوں کی برائیاں غیبتیں کرتا ہے، تو اگر آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں تو برابر درست ہے۔ تھوڑا سا بھی عملی اعتبار سے اس کا گہوارہ صحیح نہیں ہے تو آپ اس کے پیچھے نماز کے لیے رک سکتے ہیں، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اور یہاں تو ایمان، وہ ایمان کہ جس کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ وہ شخصیت آئے گی، برف کے پہاڑوں پہ سے بھی اگر رینگ کر جانا پڑے تو جانا اور اس پر ایمان لانا، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے، اور اس کا انکار ہو رہا ہے۔ اس کے پیچھے اگر آپ غیر مہدوی کے پیچھے نماز پھر پڑھو گے؟ نہیں پڑھو گے۔ رسول الپاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے اندر اگر ان کی شان کے اندر کوئی معمولی سے گستاخی کرتا ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ گستاخ رسول ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اس کا جو سو عطیہ کیا ہوا عطا قبول نہیں کرنا چاہیے، اس کا حلال کیا ہوا کھانا نہیں چاہیے۔ یہ ہے عقیدہ، اس کو بولتے ہیں عقیدہ۔ ہمارے جیسے عام بشر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھتے؟ ہمارے بڑے بھائی ہیں، انسان تھے، نور کے نہیں تھے، یہ بولنے والوں کے پیچھے نماز پڑھتے؟ اتنے سارے مسائل ہیں ان کے پیچھے آپ دیکھیے آج کل کا سوشل میڈیا اٹھا کر دیے کہ میں نہیں، کئی ایک جماعتیں، بریلوی تبلیغیوں کو تبلیغی، فلاں کو اہل سنت والجماعت، ان کو کتنے مسائل آپس میں امامت کو لے کر بیٹھے ہوئے کہ ایک دوسرے اپنے عقیدے والے کی ہی نماز اپنے عقیدے کے پیچھے ہو سکتی۔ یہی پوری دنیا کے تمام مذاہب کا قانون ہے کہ جہاں اپنا دل جھکتا ہے اسی کے پیچھے جا کر سر جھکاؤ، یہی طریقہ ہے۔ تو منکر مہدی کے پیچھے نماز ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اب ایک اور سوال کہ کسی نے کہا تھا کہ مہدی موعود علیہ السلام ہی سید محمد جون پوری ہی حقیقی، انہوں نے لکھنے میں اصلی مہدی ہے لکھ دیا تھا، حقیقی مہدی موعود ہے یا نہیں، یہ ہم کسی غیر مہدوی کو کیسے بتائیں؟ تو کافی لمبا اس پر جواب ہوگا، بہرحال انشاءاللہ دوں گا، کوشش کروں گا۔ بولا یہ ہے کہ پہلے تو آپ کسی غیر مہدوی کو مہدوی بنانے کے لیے کیوں تلے ہوئے ہو؟ وہ بھلا اس کا رستہ بھلا، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ قوم موسیٰ میں 72 فرقے ہوں گے تو قوم محمد کے 73 فرقے ہوں گے، اور مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا قوم مہدی میں 74 فرقے ہوں گے، تو پھر مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کمیٹی کے نام پر، مسجد کے نام پر، مرشد کے نام پر، دائرے کے نام پر، خطے کے نام پر مہدویاں بڑھ چکے ہیں۔ ہم حیدرآباد کے مہدوی، وہ گجرات کے مہدوی، یہ مہاراشٹر کے مہدوی، وہ وہاں کے، یہ یہاں کے، وہ وہاں کا طریقہ چنپٹن کا طریقہ ہے، یہ گجرات کا طریقہ ہے۔ ارے مہدوی ہر جگہ مہدوی، مہدویوں کا طریقہ ایک ہی ہوتا ہے بھائی، لیکن ہم نے ہی کئی فرقے اپنے آپس میں بنا چکے ہیں۔ ہم غور کرنا چاہیے کہ ہمارے کتنے فرقے ہو چکے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ کا پیر جو کرتا ہے وہ آپ کریں اور بات ختم کریں۔
غیر مہدویوں سے تکرار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کو ان کا دین مبارک، ہم کو ہمارا دین مبارک۔ لیکن اگر آپ اپنے گھر میں ہی اگر تفہیم کرنے کی ضرورت پڑے، بچے آج کل باہر جا رہے ہیں کالجز، سکولز، اور پھر باہر بیرون ممالک میں اونچی اعلیٰ درجے کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے، خدا سے ملنے والی تعلیمات ہے، شاید وہ اسپیشل جاتے ہیں، اس کے لیے اسٹوڈنٹ ویزا لگا ہے، جا رہے ہیں۔ کون سا اسٹوڈنٹ ہے کہ وہ فرشتہ بن جاتا انہیں سیدھا وہاں جاتے ہیں۔ بہرحال بڑی جد و جہد کے ساتھ وہ کامیابی حاصل کرتے ہیں، ماں باپ بڑا فخر سے کہتے ہیں باہر جاتے ہیں، پورے کو باہر چلے جاتے، یہ نہیں دیکھتے۔ تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام ہی حقیقی مہدی علیہ السلام ہے یا نہیں، اس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے کیا فرمایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میری بیٹی کے اولاد سے ہوں گے، آل سے ہوں گے، بی بی فاطمہ کے آل سے ہوں گے۔ ہمارے مہدی موعود علیہ السلام سید محمد جون پوری کیا واقعتاً سادات گھرانے سے تھے، سید تھے، بی بی فاطمہ کے اولاد سے تھے؟ کیونکہ حدیث میں آیا ہے، ابن ماجہ میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ان سعید ابن المسیب قال كنا عند ام سلمہ فتذاکرنا المہدیہ فقالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المہدی من ولد فاطمہ۔ حضرت سعید مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حاضر ہوئے اور ہم نے امام مہدی موعود علیہ السلام کے ان کے سامنے تذکرہ کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ حضور نے فرمایا کہ مہدی موعود علیہ السلام بی بی فاطمہ کے اولاد سے ہوں گے۔ پوری حدیث آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ تو اب حضرت مہدی موعود علیہ السلام کا سلسلے نسب ہم جب دیکھتے ہیں تو مہدی موعود علیہ السلام، ان کے والد سید عبداللہ، ان کے والد سید عثمان، ان کے والد سید خضر، ان کے والد سید موسیٰ، ان کے والد سید قاسم، ان کے والد سید نجم الدین، ان کے والد سید عبداللہ، ان کے والد سید یوسف، ان کے والد سید یحییٰ، ان کے والد سید جلال الدین، ان کے والد سید نعمت اللہ، ان کے والد سید اسماعیل، ان کے والد امام موسیٰ کاظم، ان کے والد امام جعفر صادق، ان کے والد امام محمد باقر، ان کے والد امام زین العابدین، ان کے والد امام حسین شہید کربلا، ان کے والد حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ یہ سلسلہ سامنے آپ کے آتا ہے۔ سیدھا سیدھا ہم کو حدیث کے اوپر برابر موافق بات آ گئی کہ مہدی موعود علیہ السلام سید گھرانے سے اور بی بی فاطمہ حضرت مولا علی مشکل کشا کی اولاد سے، ان کے سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور ہماری نہیں، اوپر کی کتابوں میں جیسا کنز العمال جس کے لکھنے والے جیسا شیخ علی متقی مؤلف کنز العمال، انہوں نے بھی کہا ہے کہ مہدویوں کی جو مخالفت میں عربی زبان میں رسالے لکھے جاتے تھے، لیکن حضرت سید محمد جون پوری کی سید سیادت یعنی کہ سید ہونے کا اقرار انہوں نے کیا ہے۔ چنانچہ علی متقی نے بھی یہی لکھا ہے کہ سید محمد جون پوری سید تھے، سادات سے تھے، اور ان کے دادا یہ جو سو چشت سے، جو جن کا نام سید عثمان چشتی تھا، وہ چشت سے سفر کر کے جو سو جون پور میں آئے اور وہیں پر بسے۔ تو ہم کو معلوم ہو گیا کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام سید گھرانے سے تھے۔ اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کا مقام کیا ہوگا۔ سید محمد جون پوری جون پور میں پیدا ہوئے، ہمارے ہی مہدی حقیقی مہدی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش کے جگہ اور مقام کی نشاندہی دیتے ہوئے اخت الدرر جو حدیث کی کتاب ہے اس میں الفاظ فرمائے، ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المہدی من ولد حسین یخرج من قبل المشرقی وَلَوْ إِسْتَقْبَلْهُ جِبَالًا لَهَدَمَهَا وَإِتَّخَذَ فِيهَا طَرِيقًا۔ یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی علیہ السلام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں گے اور مشرق کی طرف سے نکلیں گے، مشرق کی طرف سے نکلیں گے۔ اگر پہاڑ بھی ان کے سامنے آ جائیں گے تو ان کو توڑ کر اپنا راستہ نکال لیں گے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ مشرق کی طرف سے ہوں گے۔ اب حدیث شریف میں
خروج مہدی کے تعلق سے بتا دیا گیا کہ مشرق کی جانب سے وہ نکلیں گے۔ یہاں جو ہے سو مشرق کو جو بتایا گیا ہے تو زبان پوروی میں کہلاتے ہیں کہ انتہا یہ ہے کہ اس علاقے میں یعنی کہ حکومت شرقیہ جس کو کہلائی جاتی ہے، اسی کو جو ہے سو شرقی حکومت جو قائم ہوئی تھی، حکومت شرقیہ، وہیں پر جونپور قائم کیا گیا، جونپور بنایا گیا، اور وہیں پر مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو سو پیدا ہوئے، جو مدینہ منورہ کے مشرق کی جانب آتا ہے۔ جب مدینہ منورہ کی مشرق کی جانب دیکھتے ہیں تو ہندوستان اور افغانستان اور یہ مقامات، چین، یہ تین ممالک وہاں پر ہم کو مشرق کی جانب ملتے ہیں، اور اسی جگہ پر حکومت شرقیہ جو یو پی آج ہے، اتر پردیش، وہ یو پی جو سو آج ہے، تو وہاں پر حکومت شرقیہ قائم کی گئی تھی، اور وہاں پر جونپور بنایا گیا تھا، جو سو شیراز ہند جس کو کہا جاتا تھا، کہ ہندوستان کا شیراز، یعنی جیسا شیراز اپنے علم، اپنی فصاحت، اپنی صوفیانہ اور جو سو اپنی مشیخت کے اعتبار سے، اپنے علم، اپنی زبان کے اعتبار سے جو سو معمر اور معتبر تھا، اسی لحاظ سے ہندوستان میں جونپور کو جو سو وہ مقام حاصل ہوا۔ تو مولود مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی مقام ہوا جو تینوں میں سے ہو سکتا ہے، یا تو چین، یا تو پھر افغانستان، یا پھر ہو سکتا ہے ہندوستان۔ اور ایک حدیث کے الفاظ میں آئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی علیہ السلام مدینہ سے نکلیں گے، مدینہ سے آئیں گے، اور مدینہ کہتے ہیں شہر، کسی گاؤں سے، کسی جو سو کھمبات سے یا کسی کھیڑے سے نہیں آئیں گے، بلکہ آپ کسی معتبر شہر میں جو سو پیدا ہوں گے اور اس شہر سے نکلیں گے، اور وہ شہر ان تمام ممالک میں مشہور اور معروف شہر ہندوستان میں اگر تھا تو وہ اس وقت جونپور تھا۔ لہذا جونپور ہی وہ مقام تھا جہاں سے مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا خروج ہوا، آپ وہاں سے جو سو نمودار ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور کابل بھی ہو سکتا ہے، لفظ کابل کا بھی جو سو نام آیا ہے، افغانستان کا نام آیا ہے، کہ حدیث کے الفاظ ہے عن علی کرم اللہ وجہ انہ قال ان المہدی من اہل بیتی نبی مولودہ بہند او بکابل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے اہل بیت سے ہوں گے، اور ان کی پیدائش کی جگہ یا تو ہندوستان ہوگی یا تو کابل ہوگی۔ اب اس پر تھوڑی سی چرچا جو سو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہندوستان بھی مہدی موعود علیہ السلام کا ہے، اور کابل جس کو اس زمانے میں خراسان کہتے تھے، اس زمانے میں کابل کا اصلی نام کیا تھا؟ خراسان تھا، تو وہ مقام بھی مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، وہاں پر مہدی موعود السلام آئے۔ تو چاہے وہ ہندوستان ہو یا کابل ہو، دونوں جگہ پر بھی مہدی موعود علیہ السلام تشریف لائے ہیں، اور دونوں بھی جگہ پہاڑیاں ہیں۔ آپ ہماچل پردیش، اتر پردیش کے اطراف میں پورے پہاڑ ہیں جو جونپور کے علاقے ہیں، اور کابل کے جو علاقے ہیں وہاں پر بھی پورے پہاڑیاں ہی پہاڑیاں ہیں، اور یہاں تک کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا وَلَوْ حَقًّا عَلَى الثَّلْجِ، اگر برف کی پہاڑیوں سے بھی رنگ کر جانا پڑے تو جانا، اور مہدی موعود علیہ السلام کی مہدیت کی تصدیق کرنا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام انہی مقامات پہ رہے، اور ہمارے سید محمد جونپوری مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ، چاہے آپ ان کی سیرت اور ان کے سوانح، ان کی زندگی جونپور نامے سے ہندوستان کی تاریخی کتابوں میں سے لے لو، چاہے آپ دربار اکبری کے اندر 9 رتن میں سے 2 رتن تو جو سو میاں شیخ مبارک کے بیٹے تھے ابو الفیض اور فیضی، تو یہ دو بھی جو ہے سو مہدی موعود السلام کے ماننے والے ہیں۔ مہدویوں کی تاریخ ان سے لے لو، جو سو دربار بابر سے لے لو، چاہے آپ جو سو محمود بیگڑے کی جو سو بادشاہت کے وقت سے جو سو گجرات کی تاریخ سے لے لو، تاریخ پالنپور سے لے لو، کہیں سے بھی آپ ہندوستان کی جو سو تاریخوں میں سے مہدویوں کا جب بھی تذکرہ سنیں گے تو آپ مہدویوں کے بارے میں جانیں گے، پڑھیں گے کہ اس دور میں مہدوی تھے۔
اور یہ مہدوی سید محمد جونپوری کو مہدی موعود علیہ السلام تسلیم کیے ہیں، اور ان کی تاریخ فلاں فلاں ہوتے ہوئے جونپور سے فرا مبارک تک آپ کا سفر رہا ہے۔ تو اس طریقے سے حضرت مہدی موعود علیہ السلام کا یہ سفر رہا، اور ساتھ ساتھ کہ مہدی موعود علیہ السلام کا وہ مقام جس کو ہم بولتے ہیں فرا مبارک، کہ آپ وہاں پر جو آخری مقام 27واں مقام تھا، حدیث میں آیا ہے کہ جو مہدی ہوگا اور وہ جو دعویٰ کرے گا وہ یا تو 9 سال اس کا دعویٰ رہے گا، یا 7 سال رہے گا، یا 5 سال رہے گا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہے، ترمذی شریف کے یہ حدیث ہے۔ ترمذی میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قالا کہ خشینا ان یکون بعد نبی حدثا فسألنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فی امتی المہدی یخرج یعیش 5 او 7 او 9، یعنی کہ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں ڈر تھا اس بات کا کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی پھر سے معاملات حادثات تو ظاہر نہ ہوں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حادثات کو بچانے کے لیے دافع ہلاکت امت مہدی موعود علیہ السلام آئیں گے، اور وہ دنیا میں 5 سال یا 7 سال یا 9 سال زندہ رہیں گے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اب ہمارے امامنا مہدی موعود علیہ السلام ہجرت کرتے ہوئے جو نکلے جونپور سے، تو 901 ہجری میں آپ نے اپنا پہلا دعویٰ رکن و مقام کے درمیان کیا، اور حدیث کے اندر یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ مہدی موعود علیہ السلام جب آئیں گے تو رکن اور مقام کے درمیان ہی مہدی موعود علیہ السلام اپنا دعویٰ کریں گے۔ کہ حدیث کے الفاظ ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال یبایع المہدی بین الرکن والمقام، کہ مہدی موعود علیہ السلام کے ہاتھ پر لوگ بیعت کریں گے، کہاں پر؟ رکن اور مقام کے درمیان، کعبے کے بالکل سامنے۔ یوقظ نائما ولا یوقظ قائدا، نہ مہدی موعود علیہ السلام سونے والوں کو جگائیں گے، نہ بیٹھنے والوں کو اٹھائیں گے، بلکہ مہدی موعود علیہ السلام حدیث پاک سنائیں گے اور اس کے بعد سیدھا اپنا دعویٰ فرمائیں گے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہے۔ تو کیا سید محمد جونپوری جن کو ہم نے حقیقی مہدی تسلیم کیا ہے، کیا ہمارے مہدی موعود علیہ السلام نے پہلا دعویٰ کہاں کیا؟ رکن و مقام کے درمیان، جب آپ حج بیت اللہ کے لیے گئے اور وہاں پر رکن و مقام کے درمیان آپ نے اپنی مہدیت کا اظہار کیا اور کہا کہ جس نے اس ذات کا انکار کیا وہ اس نے جو سو کفر کیا، اور میں اللہ کی جانب سے مہدی موعود ہوں۔ کسی ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ مہدی موعود علیہ السلام پہلے اپنی مہدیت کو چھپائیں گے اور پھر لوگ بولیں گے کہ جیسو آپ ہی مہدی ہے، بولیے۔ تو مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے کو چھپانا نہیں ہے، بلکہ اپنے مہدی ہونے کو ہضم کرتے رہے، جب سے کہ آپ تو مہدی ہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہو چکا تھا۔ جب آپ پیدا ہوئے تو خواجہ خضر علیہ السلام دودھ کا پیالہ لا کر پلانا آپ کے مہدی ہونے کا ثبوت مل چکا تھا۔ جب آپ تعلیم لینے کے لیے مسجد کھوکھری میں جانے لگے تو شیخ دانیال رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کھڑے ہو کر خواجہ خضر علیہ السلام اور شیخ دانیال نے جو سو خود مہدی موعود علیہ السلام کی مہدیت کی تصدیق کی، سب سے پہلے اسی وقت تصدیق کی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تبرک کھجور آپ کا پسخوردہ حضور کا مہدی موعود علیہ السلام کو دیا گیا، وہیں سے آپ کی تصدیق چل رہی ہے۔ جب آپ جذبہ حق سے آگے ہوئے، 40 سال کی عمر کے ہوئے، تو اب اس وقت جب آپ نے جذبے حق کے باہر نکلنے کے بعد ہجرت شروع کی، 17 آدمی آپ کے ساتھ تھے جنہوں نے آپ کو مہدی نہیں بلکہ اللہ والا مانا ہے، خدا کی طرف سے بھیجا ہوا ایک نمائندہ تسلیم کیا ہے، اور آپ کے پیچھے ہمیں چلنا چاہیے، رہنا چاہیے، چلتے رہے۔ راستے میں چلتے چلتے بی بی کو سب سے پہلے الہام ہوا کہ آپ مہدی موعود ہیں۔ مہدی موعود علیہ السلام نے کیا الفاظ فرمائے؟ بندے کو بھی اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے، بندہ ابھی ضبط کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے، ہضم کر رہا ہے، وقت آنے پر اس کا اعلان ہوگا۔ واقعتاً وہی حدیث کے الفاظ آگے چل رہے ہیں، سننے والے سنتے رہے، مہدی موعود علیہ السلام ہضم کرواتے رہے، یہاں تک کہ گلبرگہ کے اندر حضرت بندہ نواز کے سدراز رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی آپ کو بلا کر لے گئی۔ سارا واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے۔
بہرحال سارے بزرگوں نے آپ کی مہدیت کو تسلیم کرتے گئے، لیکن مہدی موعود علیہ السلام نے ابھی تک بھی اعلان اپنا دعوی مہدی موعود علیہ السلام نہیں کیا، کیونکہ حدیث میں تھا کہ رکن و مقام کے درمیان دعویٰ کریں گے۔ تو مہدی موعود علیہ السلام 901 ہجری میں جب رکن اور مقام کے درمیان کھڑے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مہدی کے تعلق سے فرمایا کہ کیف تہلک امتی، کہ کیسے میری امت ہلاک ہوگی، جس کے اول میں ہوں، جس کے آخر میں عیسیٰ ہے، اور جس کے درمیان میں مہدی بیچ امت میں ہے، وہ مہدی میں ہوں، اور میری ذات کو مہدی موعود تسلیم کرو، میں اللہ کی طرف سے مامور من اللہ مبعوث ہوا ہوں اور حق مہدی رکھتا ہوں، جس نے میری ذات کو مانا وہ مومن ہے، اور جس نے میری ذات کا انکار کیا وہ کافر ہے۔ سننے والے سنیں، سونے والے ایک دم آنکھ کھول کر دیکھے، بیٹھنے والے ایک دم سے تعجب سے دیکھے، ماننے والے مانتے چلے گئے، نہیں ماننے والوں نے یہ تک بھی کہا کہ اس شخصیت نے اس جگہ پر کھڑے ہو کر بہت بڑی بات، بہت بعید بات کہتی ہے، بہت بڑی بات کرتی ہے۔ لوگوں نے یہ بھی کہا، لیکن ماننے والے مانے، اور اس مقام پر، اس بات کے اوپر مہدی موعود علیہ السلام، سید محمد جونپوری مہدی موعود علیہ السلام کھڑے اترے۔ اس کے بعد 901 میں جب آپ نے دعویٰ کیا تو موعود علیہ السلام 910 ہجری میں پردہ فرمائے، تو کتنے سال حیات رہے؟ 9 سال حیات رہے مہدی موعود السلام۔ حدیث میں اس عن کا ذکر ہے کہ 9 سال وہ حیات رہیں گے، تو 9 سال دعوے کے بعد حیات رہے۔ وہاں سے ہجرت کر کے آئے اور تاج شاہ سالار کی مسجد میں مہدی موعود علیہ السلام نے دوسرا دعویٰ احمد آباد کے اندر کیا، 903 ہجری تھا۔ اس کے بعد سے مہدی موعود علیہ السلام 7 سال حیات رہے، 7 سال کا جو سو دعویٰ بھی پورا ہو گیا۔ اس کے بعد بڑلی کے اندر پٹن سے نکل کر مہدی موعود علیہ السلام بڑلی پہنچے، اور کھرنی کے درخت کے نیچے مہدی موعود علیہ السلام نے اپنا پھر سے دعوی موقت فرمایا، اور سب سے پہلے لبیک اور تصدیق کرنے والے بندگی میں شاہ خلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو باہر دوڑ کر اپنے گھر سے آ گئے تھے میاں ملک بخت کے ساتھ، انہوں نے سب سے پہلے آمنا و صدقنا کہا، اسی وجہ سے آپ کو صدیق ولایت کا نام دیا گیا، اور وہ دعوی موقت 905 ہجری میں ہوا۔ تو اس طریقے سے مہدی موعود السلام نے 5 سال کی بھی بات کو برابر یہاں پر ثابت کر دیا ہے کہ مہدی آئیں گے اور میری امت کو ہلاکت سے بچائیں گے، حادثات سے بچائیں گے، اور وہ 5 سال 7 سال یا 9 سال حیات رہیں گے۔ تو ہم نے دیکھا ہر طرح سے، ہر صورت سے ہمارا سچا مہدی سید محمد جونپوری ہی حقیقی اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا اللہ کا جو سو خلیفہ ہے، مہدی موعود ہے، جن کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ سے وعدہ کیا۔ آری بسوں میں تو ہمارا ہی مہدی سچا مہدی ہے، اصلی مہدی ہے، حقیقی مہدی۔ جی اس کے بعد کچھ ہے کیا؟ اس سے ریلیٹڈ ہے جو آپ بولے وہی چیز سنی یہ کہتے ہیں کہ مہدی موعود وہ تو کہتے رہیں گے عیسیٰ علیہ السلام بیان ہو گیا۔ جی اوپر کا سوال نیچے کا ہے۔ مہدی لقب ہے اور محمد نام ہے، سید نسل نام ہے، یہ بھی ہو گیا۔ جی جی تقریباً ہو گیا، سمجھے جی ہو گیا جو بتائیں جی۔ بقایا نماز کے بعد میں دیکھیں۔ اب ایک بات میں آپ کے سامنے گوشگزار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تسویت خاتمہ، کل اس پر بات ہوئی تھی ہماری کہ رسول اور مہدی کو ہم ہمسر مانتے ہیں، ہم 2 سر مانتے ہیں، ہمسر مانتے ہیں کہ دونوں ایک مقام رکھتے ہیں۔ سوال کرنے والوں نے بڑا دلچسپی سے سوال کیا کہ جو لوگ ہماری قوم میں تسویت کا ایمان نہیں رکھتے ہیں، کیا ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اور سوال یہ بھی تھا ساتھ ساتھ، ایسے تسویت کے جو قائل نہیں ہیں، کیا ان کی نماز جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، ہم تسویت کے قائل لوگ، رسول و مہدی دونوں ایک مقام پر ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہم نے اپنی طرف سے نہیں، قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول اور مہدی دونوں ایک مقام پر فائز ہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین، سارے رسولوں کے سردار، خاتم النبیین ہے، سارے نبیوں کے ختم، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لا نبی آبادی، حضور نے فرما دیا میرے بعد نبی نہیں،
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نظیر ان کا کوئی برابر نہیں ہو سکتا. یہ بات ثابت ہرگز نہیں ہوتی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر محال ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عاجز ہونا لازم آ سکتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اول خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. خلقا، حضور کے الفاظ ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو چیز پیدا کی، تخلیق کی، وہ میرا نور تھا. اگرچہ کہ وہ خدا کے نور کا ہی حصہ تھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طاق میں سجا کر اس کا ہزاروں برس دیدار کیا. وہ ساری بحثیں آگے ہیں. پیدا کیا، اللہ کے نور میں سے ایک نور اللہ نے پیدا کیا. جب اللہ تعالیٰ پیدا کرنے پر قادر ہے، پیدا کر سکتا ہے، جو ایک بار پیدا کر سکتا ہے وہ دو بار بھی پیدا، عقلی اعتبار سے لاجیکل آپ سوچئے، دو بار بھی پیدا کر سکتا ہے. نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پیدا نہیں کیا جا سکتا، یا ان کا نظیر ان کے برابر کوئی نہیں کیا جا سکتا، نہیں ہو سکتا. تو یہ خدا کی قدرت میں دخل دینا ہے، یہ بولنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت میں عاجز ہے. نعوذ باللہ. اللہ ممکن ہے یا نہیں اتنا بولی. نظیر ہے، مہدی موعود علیہ السلام حضور کے برابر ہیں، وہ بات کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ہے تو وہ یہ طاقت رکھتا ہے، یہ قدرت رکھتا ہے، وہ یہ بات کے اوپر قابلیت رکھتا ہے کہ وہ اس جیسا کوئی اور بھی بنا سکتا ہے. یہ ممکن ہے، ناممکن نہیں ہو سکتا. جس نے ایک پیدا کیا ہے وہ اس کام پر قدرت رکھتا ہے. تو لازم بات ہے جب وہ ناممکن نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نظیر ہونا ممکن ہو سکتا ہے. آگے بات سمجھ میں، جو ایک بار بنا سکتا ہے وہ دوسرا نظیر بھی بنا سکتا ہے، یہ ممکن ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق کی 12ویں آیت میں ارشاد فرمایا وَالْأَرْضَ مِثْلُهُنَّ، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 زمین 7 آسمان بنائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے 7 آسمان بنائے، وَالْأَرْضَ مِثْلُهُنَّ، اور اسی طریقے سے 7 زمینیں بھی بنائی. جب 7 آسمان ہیں تو 7 آسمان میں الگ الگ مخلوقات موجود ہیں. ہر آسمان پر ان کے پیداوار وہاں موجود ہیں، عبادت میں مصروف ہیں. حضرت شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فتوحات مکیہ میں فرماتے ہیں عقلاً اور نقلاً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر موجود ہے، کیونکہ جب 7 آسمان ہیں تو 7 زمین ہیں، 7 زمین ہیں تو 7 آدم ہیں، 7 آدم ہیں تو 7 محمد ہیں، 7 محمد ہیں تو 7 مہدی ہیں. جب ہر زمین ہے تو ہر زمین کے اوپر رہنے والی مخلوق کے لیے ہدایت ضروری ہے، اور ہر مخلوق کی ہدایت کے لیے آدم ضروری ہے، اور آدم ہے تو آدم کے اندر محمد ضروری ہے، محمد ہے تو محمد کی نظیر مہدی بھی ضروری ہے. آ رہی بات سمجھ میں بالکل صاف بات کر رہا ہوں، آپ سے نہیں آئی جیسا نہیں بات کر رہا ہوں. اور مولانا روم اور دیگر صوفیہ بڑے بڑے شرفاء علماء نے بھی اس بات کو اپنے اپنے کتابوں میں تذکروں میں، جیسا کہ مولانا روم نے بھی اپنی مثنوی میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم 7 زمینوں میں موجود ہیں. اسی طریقے سے اب ہم رسول اور مہدی برابر ہیں اس پر آتے ہیں. کیا ضروری تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث میں فرمانا کہ اسمی میرا نام جو ہوگا اس کا نام وہ ہوگا؟ کیوں فرمایا؟ چلو یہاں تک بول دیے اسم والدی، میرے ماں باپ کا نام اور ان کے ماں باپ کا نام ایک ہوگا فرما دیا. پھر آگے بڑھ کے فرمایا خلقی، جو میرے اخلاق ہوں گے وہ اس کے اخلاق ہوں گے. پھر آگے بڑھ کے فرمایا یشبہ بخلقی، وہ میری ہی طرح شباہت بھی رکھے گا، میرا ہی چہرہ لے کر. یہ حدیث کے الفاظ کہہ رہا ہوں. رسول اور مہدی برابر کیسے کہ حضور نے فرمایا ہے، ہم نے نہیں کہا.
میرے نام جیسا اس کا نام، میرے ماں باپ کے نام جیسا اس کے ماں. اور میں نے حدیثوں سے سب آپ کو سامنے بھی لکھا ہے کہ بی بی فاطمہ کے اولاد سے سید گھرانے میں ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھتا جا رہا ہوں کہ برابر ہے، اخلاق میں برابر ہے، نام میں برابر ہے، ماں باپ کے نام میں برابر ہے، یہاں تک کہ شباہت میں بھی یشبہو فی خلقی، کہ میری ہی خلقت کے اندر شباہت رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد اثر کیسا رکھتے ہیں؟ وہ اپنی ذات میں مہدی اثر کیسا رکھیں گے؟ المہدی منی، مجھ سے ہوں گے. کیسے مجھ سے ہوں گے؟ یخفو اثری، میرا ہی اثر رکھیں گے، ہر چیز میرے رکھیں گے. ولا یخطی، اور کبھی خطا نہیں کریں گے، ان سے غلطی نہیں ہوں گے، وہ معصوم ہوں گے. ہر امام خاطی ہے، ہر امام سے غلطی ہو سکتی ہے. ابو حنیفہ، حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، ہر کوئی امام ہے لیکن خاطی ہے، غلطی ہو سکتی ہے. لیکن مہدی موعود علیہ السلام کی خصوصیت کہ وہ عام ولی اللہ نہیں، وہ سید الاولیاء سے بھی بڑا سید ہے، کیونکہ وہ غیر خاطی ہے، اس سے غلطی نہیں ہو سکتی، وہ معصوم ہے. اور معصوم اس لیے ہے انہ خلیفۃ اللہ المہدی، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ، اس لیے وہ معصوم ہے. وہ میرا خلیفہ نہیں، اللہ کا خلیفہ ہے. میرا خلیفہ تو ابو بکر ہے، میرا خلیفہ تو حضرت عثمان ہے، حضرت عمر ہے، حضرت علی ہے. یہ سب خاطی ہو سکتے ہیں لیکن وہ خاطی نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں خاطی نہیں ہوں تو وہ بھی خاطی نہیں، کیونکہ میں اللہ کا نبی ہوں تو وہ اللہ کا خلیفہ مقام رکھتے ہیں. یہ مقام کون دے رہے ہیں؟ یہ ہمسر کا مقام ہم نے نہیں دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اور پھر قرآن کہتا ہے سورہ یوسف میں اللہ نے فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، کہہ دو کہ یہ میرا راستہ ہے، بلاتا ہوں میں تم کو اللہ کے دیدار کی طرف، میں بھی اور وہ بھی جو میرے بعد آئے گا مہدی. موعود علیہ السلام نے اس آیت کو پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے بندے کی ذات ہے. جو شخص اللہ کی جانب سے تمام رسولوں کا سردار بن کے آیا ہے، تمام نبیوں کا سردار بن کے آیا ہے، اور دعوت، خاص دعوت کسی نبی نے نہیں دی اپنی نبوت میں، دیدار کی دعوت کسی نبی نے نہیں دی. موسیٰ نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، دعوت تو دور کی بات ہے، کہا تو نہیں دیکھ سکتا. یہ خاص دعوت میں نے اپنے نبی کے لیے مختص رکھی ہے، حضور کے لیے خاص رکھی ہے. یہ خاص دعوت وہی دیں گے، وہ خاص دعوت حضور دے رہے ہیں. اور مفسرین علماء آج کے کہہ رہے ہیں وہ دعوت سبھی دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں. جس دعوت تو دور کی بات، جس کی طلب میں طور پر بات کرنے کا تو شرف ملا ہے، دیکھنے کا بھی شرف دے دے، کہا تو کہا نہیں دیکھ سکتے. دیکھ سکتے ہو تو اس تجلی کو دیکھ لو، کہا دیکھ سکتے ہیں تو دور کو دیکھ لو، اس کے درخت کے دیکھ لو، اس طرف دیکھ لو، اس دور کو دیکھ لو. ایک تجلی پڑی اور موسیٰ علیہ السلام کو اس تجلی سے ہی تشفی ہو گئی، برداشت کر لیے، ہوش میں آئے، کہا کہ میں سب سے پہلا مومن ہوں جو ایمان لاتا ہوں خدا کے دیدار کی ذات، اللہ کو دیکھ کر ایمان لایا ہوں. بولے ایک تجلی جو وسیلے کے ذریعے سے ملی، ذریعے سے ان کو ملی، اور وہ دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص لے کر آ رہے ہیں. میں دیدار کی دعوت لایا ہوں، اور وہ دیدار کی دعوت کہتے ہیں من اتبعنی، جو اتباع کرے گا وہ دعوت دے لے گا. ہو سکتا ہے بھلا ایسا؟ پھر نبی کا مقام اور لوگوں کا مقام برابر ہو گیا کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ نبی کہاں، ہم کہاں؟ نبی کے پسینے میں خوشبو آتی ہے، ہمارے پسینے میں آتی ہے. نبی کا سایہ نہیں پڑتا، ہمارا سایہ نہیں پڑتا، سب پڑتا. کہاں برابر کرنے کو بیٹھ گئے؟ ہمارے اوپر مچھی مکھر سب بیٹھتے ہیں، نبی پر بیٹھتے ہیں. نبی کا دل نہیں سوتا، نبی سوتے ہیں، نبی کا دل نہیں سوتا. ہم سوتے ہیں، ہمارا دل دماغ سب سو جاتا، خواب بھی سو جاتا. ہم کہاں وہ کہاں؟ برابری پہ آ جاتے ہیں کہنے والے کہ جو دعوت نبی نے دی ہے وہ ہماری دعوت ہے. نہیں، اتباع میں فرق ہے، دعوت دینے والے میں فرق ہے. اور ہمارے جو لوگ بعض کہہ دیتے ہیں کہ جیسو اتباع کا معاملہ ہے، خود مہدی موعود السلام نے فرمایا انی عبداللہ تابع محمد رسول اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا تابع ہوں. دیکھو بھائی، مہدی موعود علیہ السلام نے خود اپنے آپ کو تابع کہا ہے، ہم کہاں کہہ رہے ہیں تابع کہا ہے؟ انی عبداللہ تابع محمد رسول اللہ.
تابع بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، تابع ناقص، تابع کامل۔ اتباع کرنے میں بھی عادی اتباع کرنے والے اور کامل اتباع کرنے والوں میں فرق ہوتا ہے۔ اگر تابع کا مسئلہ یہ ہے، بعد آنے کا مسئلہ ہے، حضور پہلے آئے، آدم پہلے آئے، پہلے آدم آئے، آدم کے بعد پورے 1,24,000 انبیاء آئے، ان کے بعد حضور آئے، تو حضور تو پوروں کے تابع ہو گئے۔ یہاں تابع ہونا بعد میں آنے کا تابع نہیں ہے، پیچھے آنے والا تابع نہیں ہے، پیچھے والے آلے تابع والے ہم ہیں۔ یہاں تابع سے مراد کامل خدم با خدم رسول اللہ فرمائے محمود علیہ السلام، بندہ خدم با خدم رسول اللہ، خدم کے پیچھے چلنا الگ ہے، خدم پر خدم رکھ کر چلنا الگ ہے۔ یہ بات ہے اصل کامل پیروی جس کو کہتے ہیں، کامل اتباع جس کو کہتے ہیں، اس کو بولتے ہیں ہمسر، اس کو بولتے ہیں ہمسر، اس کو بولتے ہیں تسویت، یہ ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ خود قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الرحمن علم القرآن، رحمان نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا، جس کا نظیر آج تک کوئی نہیں، ایک سورت برابر نہیں لا سکے، ایک آیت برابر نہیں لا سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں کہا کہ تم لاؤ، ایک آیت لاؤ، اگر تم جیسے اس کو اپنی طرح سمجھتے ہو، لیکن نہیں لا سکتے، لن تفعلوا ولن تفعلوا، تم نہیں کر سکتے، یہ ہرگز ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ ہمارا کلام ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا گیا، وہ سب سے بڑا معجزہ بول دیا گیا اس کو۔ اور وہی قرآن کا بیان جب آگے بات ہو رہی ہے، خلق الانسان، پھر انسانوں کو پیدا کیا اور ان کو بیان سکھایا، وہ بیان جو قرآن کا راز ہے۔ آپ بتائیے کہ ماؤس کا چھلکا اور اندر کا ماؤس دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ چھلکے سے زیادہ اندر کے مغز کی بات ہوتی ہے، پیڑ یا پیڑ کا پھل، زمین یا زمین کے خزانے، ظاہر سے باطن کا مقام بڑا ہوتا ہے۔ تو قرآن ظاہری الفاظ وہ ہے کہ پڑھ دیا جائے تو ایمان آ جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن بہنوئی خالی قرآن کی آیتیں پڑھ رہے تھے تو کان میں رکعت پڑھی، ایمان ڈالی ہے، وہ قرآن کی تاثیر ہے۔ تو قرآن کے بیان کی تاثیر کتنے نہیں ہوگی، کتنا مقام میں رہے گا قرآن کا بیان۔ اس کے بارے میں بولتے ہیں کہ عام خاص سبھی بات والے قرآن کا بیان کر لیں گے، ارے جو اس سے بھی بڑا مقام رکھتا ہے، کم سے کم اس کا بیان کرنے والا اس مقام کا تو ہونا چاہیے۔ جس پر قرآن اترا ہے اس کا بیان بھی اس کے برابر والے پہ اترے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ثم ان علینا بیانہ، اس کا بیان ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی سے فرمایا اے نبی قرآن کے پڑھنے میں جلد بازی نہ کرے، اس کا پڑھانا ہماری ذمہ داری، اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری، اس کا بیان کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے فرمایا۔ اور وہ ذمہ داری خلق الانسان علمہ البیان، ایک انسان آئے گا اور وہ بیان کرے گا، وہ مہدی موعود علیہ السلام۔ قرآن سے بات ہو رہی ہے، اللہ کے نبی کا جہاں تذکرہ چل رہا ہو وہاں عام انسان اپنے آپ کو جوڑ لے، کتنی بڑی گستاخی ہو سکتی ہے۔ یہ بہت بعید بات میں کہہ رہا ہوں، اور میں تمام سے کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچانا ہے۔ آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ضم ہوتے ہوئے خدا تک جانا ہے، خود کی ذات میں خدا کو دیکھنے کا ہے، انا الحق کہنے والے ہیں ہم۔ ہمارا مقام کیا ہے؟ انسان مظہر خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو پہچاننا چاہا تو انسان کو پیدا کیا۔ انسان وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مظہر ہے، جس کو سجدہ کیا گیا ہے۔ ہمارا مقام کتنا بڑا ہے، اور ہمارے انسانوں میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر، افضل النبی، سید النبی بن کے آئے، اور ان کا مقام جب آ رہا ہے وہاں ہم سارے انسان آ سکتے ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ بہرحال کمالات میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصالتاً اگر حامل اور حاصل رکھتے ہیں تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام انہی کمالات میں اور انہی ملکات میں طبعاً ان کی اتباع کامل اتباع میں وہی مقام حاصل رکھتے ہیں۔ اور حاضرین گرامی، بعد میں آنے والا چھوٹا نہیں ہو جاتا، بعد میں آنے والا تو بڑا ہوتا ہے۔ آپ جلسوں میں نہیں دیکھتے چھوٹے چھوٹے جنوں کو پہلے بلاتے بلاتے سب سے آخری میں
صدارتی بیان ہوگا، صدارتی کلام ہوگا. اب صدر والا آنے والے ہیں جن کا بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں. سب سے بڑوں کو سب سے آخری میں بھیجا جاتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اول بھی ہیں آخر بھی ہیں. اول بھی سب سے بڑے پہلے انہوں آئے. کنت نبیا و آدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی کی منزلیں طے کر رہے تھے. میں اس وقت بھی وہاں مقام رکھتا تھا اور آخر میں بھی مجھے ہی بھیجا گیا ہے کیونکہ صدارت بھی میری، ابتدا بھی میری ہے، انتہا بھی میری ہے. اور اسی انتہا کی ولایت مہدی موعود علیہ السلام ہے کہ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الولایت افضل من النبوہ، ولایت نبوت سے افضل ہوتی ہے. اور مہدی موعود علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کے حامل ہے. اسی لیے مہدی موعود علیہ السلام کو ہم کیا بولتے ہیں؟ خاتم ولایت محمدیہ. تو یہ مہدی موعود علیہ السلام کا مقام ہے اور سمجھنے کی بہت زیادہ محنت کر کے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. بآسانی سمجھ سکتے ہیں، بآسانی سمجھ سکتے ہیں. اور یہ مدارج ہے، یہ مدارج اگر آپ طے نہیں کریں گے تو اللہ کا دیدار کیسے ہوگا؟ ہم وہ نہیں ہیں کہ جو لکیر بتا دی گئی اس پہ چلنا شروع کر دیے. لکیر کے فقیر نہیں ہیں ہم، تو اس لکیر کے ذریعے سے اس لکیر کھینچنے والے تک پہنچنا ہے. وہیں پر ہم دم نہیں توڑنا ہے، ہم کو اس منزل مقصود پر پہنچنا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا لیعرفون وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بمانے الا لیعرفون، میں نے انسانوں کو محض اپنے عرفان کے لیے، عبادت کے لیے پیدا کیا سمجھ کر عبادت مت کر لو. عبادت کے بعد عرفان میری پہچان تک پہنچنا ہے، وہ حاصل کرنا ہے. اور وہ عرفان کی منزل پہچان کی منزل حاصل کرنے کے لیے آپ کو یہ جو ناسوتی سے ہاہوتی تک پہنچنا ہے. ابھی یہ ناسوتی سے عالم برزخ تک جانے کی بات پہ بھی ایمان ختم ہو گیا ہمارا. قبر میں کون دیکھا، کس نے جانا ہے، کس نے دیکھا ہے. عالم برزخ تک نہیں جاؤ گے، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم لاہوت، عالم ہاہوت، وہاں تک کی منزلیں کیسے طے ہوں گی؟ سوچنے کی بات ہے. آپ بے لوث ہو کر اپنے ایمان کو مضبوط رکھے. کسی کے بولنے بتانے بہکاووں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ایمان والے ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہر دو ذات رسول و مہدی کی ایک ذات ہے. ایک سکے کے دو پہلو ہیں، ایک موتی کے دو سوراخ ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے. آمنا و صدقنا. اسی کے ساتھ میں اپنی تمام باتوں کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بولنے سننے سے زیادہ ہم کو عمل کی توفیق دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ایمان پہ رکھے، ایمان پر خاتمہ کرے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچائے، رسول و مہدی کے دامن میں روز قیامت ہم کو رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دیدار خاص سے ہم کو مشرف فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.